أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. یہ سورۃ الصف ہے اور مدنی صورت ہے اور 2 رکوع اور 14 آیات پر مشتمل صورت ہے۔ اس سورہ مبارکہ کا ابتدا اللہ جل جلالہ کی تسبیح سے ہے اور ایسی صورتوں کو مسبحات کہا جاتا ہے، اور اس طرح کی ایک صورت پیچھے بھی گزر چکی ہے، سورۃ الحشر، اور اس سے پہلے سورۃ الحدید، اور بعد بھی آنے والی صورتیں آگے سورۃ الجمعہ، سورۃ التغابن، یہ مسبحات کہلاتی ہیں۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا معمول مبارک یہ تھا کہ رات سونے سے پہلے ان مسبحات کی تلاوت فرما کے سویا کرتے تھے۔ تو ہم بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع اور پیروی میں رات سونے سے پہلے ان مسبحات کو پڑھنے کی کوشش کریں۔ کوئی مشکل نہیں ہے، 15 سے 20 منٹ کا کام ہے۔ سب مشاغل کو ترک کر کے ہم جب نیک عمل کے لیے بیٹھتے ہیں تو اس موقع پر شیطان ہمیں آرام بھی یاد دلاتا ہے، اس وقت تک شیطان گھر والوں کے حقوق بھی یاد دلاتا ہے، سب باتیں اسی وقت یاد آتی ہیں۔ جب موبائل لے کے کوئی بیٹھتے ہیں تو پھر تو کچھ بھی نہیں یاد آتا، نہ گھر کے حقوق، نہ آرام کا خیال، نہ کسی اور چیز کی فکر۔ لیکن اعمال کے وقت ہمیشہ شیطان وسوسے ڈالتا ہے، تجھے سو جانا چاہیے، رات دیر ہو گئی ہے، 15 منٹ سو جاؤ، اچھی بات ہے، تیری نیند میں 15 منٹ اضافہ ہو جائیں گے تو صحت صبح فریش اٹھو گے، نماز کے لیے اٹھ جاؤ گے۔ یہ ساری کی ساری پٹیاں رات کو آدمی کو پڑھاتا ہے۔ تو عمل کرنے والے آدمی کے لیے یہ سب باتیں کوئی معنی نہیں رکھتی، کوئی رکاوٹ نہیں رکھتی۔ نہیں، مسبحات، سورۃ الحدید بھی، سورۃ الحشر، سورہ صف اور سورہ جمعہ اور سورہ تغابن، ساری 5۔ تو اگر روزانہ ساری نہیں پڑھ سکتے تو پھر ایسا کر لو، ایک دن پڑھ لو، ایک دوسرے دن پڑھ لو، ایک تیسرے دن پڑھ لو، چوتھے دن پڑھ لو، ایک 5ویں دن پڑھ لو۔ کچھ عمل تو شروع ہو نا، کچھ تو شروع ہو۔ اللہ اکبر۔ تو یہ اپنے معمولات میں ہونی چاہیے۔ امام شعبہ رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث فقیہ گزرے ہیں، ان سے متعلق آتا ہے کہ وہ روزانہ رات کو 1000 آیات پڑھا کرتے تھے۔ 1000 آیات، مزید مسبحات، یہ 5 صورتیں، مزید سورۃ الواقعہ، سورۃ الملک وہ علیحدہ ہے، اور اس کے علاوہ سورۃ البقرہ روزانہ پڑھتے تھے۔ تو 1000 آیات ان کے علاوہ تھی، اور آخری زمانہ ان کا ضعف اور بڑھاپے کا ہو گیا تو فرمانے لگے اب مجھ سے نہیں پڑھا جاتا، اب ہمت نہیں ہوتی۔ لیکن جب ان کو اٹھا کے کھڑا کیا جاتا، یعنی خود نہیں کھڑے ہو سکتے تھے، اٹھا کے کھڑا کیا جاتا تھا، تو پھر نماز شروع کرتے تھے تو پھر 1 رکعت میں سورۃ البقرہ پوری پڑھ لیتے تھے۔ کس قسم کے لوگ تھے، کیا ان کی زندگی کے اعمال تھے۔ ہم بڑے دور چلے گئے، بڑے دور چلے گئے، اعمال سے ہم بڑے پیچھے چلے۔
تو اس لیے اہتمام فرمائیں، قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام فرمائیں۔ تو یہ سورہ مبارکہ سورۃ الصف ہے، اور اس کا ابتدا ایک پس منظر ہے، شان نزول ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چند صحابہ آپس میں بیٹھے ہوئے بات چیت کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اگر ہمیں پتہ چل جائے کہ کون سا عمل اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ ہے، محبوب ہے، تو ہم اس عمل کو کریں اور اللہ کی خوشنودی حاصل کریں، اور اس عمل میں اپنی جان کھپا دیں گے، اپنی جان کھپا دیں گے۔ تو اس موقع پر یہ ابتدائی آیات بینات نازل ہیں۔ سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض۔ دعویٰ یہ ہے کہ آسمان و زمین کی ہر شے اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے، اور سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ آسمان میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے، سب اللہ کی تسبیح میں مشغول ہے۔ اور وہو العزیز الحکیم، اور وہ غلبے والا ہے اور حکمت والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، اے ایمان والو، لم تقولون، کیوں ایسی باتوں کو کہتے ہو، ما لا تفعلون، جو تم نہیں کر سکتے، ایسے دعوے کیوں کرتے ہو جو تم نہیں کر سکتے۔ کبر مقتن، اللہ کے نزدیک بڑے غصے کی بات ہے، کبرا بڑی بات ہے، مقدن غصے کے اعتبار سے، عند اللہ اللہ کے نزدیک، ان تقولوا کہ تم وہ کہو، ما لا تفعلون جو تم خود نہ کر سکو۔ ٹھیک ہے، یہاں بہت اچھی طرح سے ذہن نشین فرمائیے گا، مراد یہاں پر یہ ہے کہ انسان کو ایسے دعوے نہیں کرنے چاہیے، ایسی بلند باتیں نہیں کرنی چاہیے کہ جن باتوں کو آدمی نبھا نہ سکے، پورا نہ کر سکے۔ کچھ لوگ ان آیات بینات سے غلط استدلال کرتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ تبلیغ نہیں کرنی چاہیے جب تک آدمی پورا خود عمل نہ کر رہا ہو، اور اس آیت کو پڑھتے ہیں، یہ بالکل غلط ہے، بالکل غلط ہے۔ سمجھے بھائی، یہ آیت کا مفہوم نہیں ہے۔ آیت کا مفہوم یہ ہے کہ ایسے دعوے نہ کرو جن دعووں کو تم پورا نہ کر سکو، ایسی باتیں نہ کہو جن باتوں کو تم پورا نہ کر سکو۔ میں ایسا کر دوں گا، میں ویسے کر دوں گا، میں یوں کر دوں گا، میں یہ کر دوں گا، یہ بلند دعوے نہ کرو، ان دعووں سے روکا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کا یہ معنی ہرگز نہیں ہے کہ جب تک تم خود مکمل طور پر دین پر عمل نہ کرو اس وقت تک آپ کسی کو تبلیغ نہ کرو، بالکل غلط ہے۔ آپ تبلیغ کرتے بھی اس لیے ہیں کہ تاکہ اپنے عمل میں بات آئے۔ جب انسان بار بار کوئی بات کہتا ہے تو اللہ جل جلالہ اس کو اپنے اندر عمل کی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ اور صاف صاف سوال کیا صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اے اللہ کے رسول، کیا ہم جب تک مکمل طور پر دین پر نہ چلیں تو اس وقت تک ہم نیکی کا حکم نہ کریں، اور جب تک مکمل طور پر ہم گناہ سے نہ بچیں، دوسروں کو نہ روکیں؟ آپ نے فرمایا نہیں، تم نیکیوں کا حکم دیتے رہو اور گناہوں سے بچتے رہو، جتنا عمل ہو سکتا ہے کرو۔ کمزوریاں ہر جگہ ہوتی ہیں، تو اس کو غلط لوگ استعمال کرتے ہیں اور غلط دلیل دیتے ہیں، بالکل باطل بات ہے۔ کبر مقتا عند اللہ، اللہ کے نزدیک بڑے غصے کی بات ہے، ان تقولوا ما لا تفعلون، کہ تم ایسی باتیں کہو جو تم نہ کر سکو۔ اور میں نے عرض کیا کہ وہاں بات یہ چل رہی تھی کہ کوئی ایسا کام ہمیں پتہ چل جائے نا جس کام پر اللہ کی رضا ہو تو اس پر ہم اپنی جانوں کو کھپا دیں گے، تو کہا ٹھیک ہے، اچھی باتیں ہیں، لیکن دیکھو اتنے بڑے دعوے نہ کرو، کیا پتہ تم نہ کر سکو۔ اس پر پھر آگے فرمایا ان اللہ یحب الذین یقاتلون۔ ہاں، آؤ آپ کو محبوب عمل بتاتے ہیں جو اللہ کے نزدیک پسندیدہ عمل ہے۔ پسندیدہ عمل اللہ کے نزدیک، ان اللہ، بے شک اللہ پاک، یحب، پسند کرتا ہے، الذین، ان لوگوں کو، یقاتلون فی سبیلہ، جو اللہ کی راہ میں جہاد و قتال کرتے ہیں، جو کہ مدنی صورت ہے اور مدنی صورتوں میں جہاد و قتال کا مضمون آتا ہے، جو اللہ کی راہ میں جہاد و قتال کرتے ہیں، اور صفن،
اور گویا کہ وہ صف باندھ کر کأنہم بنیان مرصوص، ایسی صفیں ان کی ہوتی ہیں جیسا کہ بنیان مرصوص، سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے، بنیان دیوار، مرصوص سیسا پلائی ہوئی دیوار، اتنا مضبوط ہو کر جم کر کھڑے ہوتے ہیں کہ دنیا کی کوئی طاقت ان کو ہلا نہیں سکتی ہے، ان کے ایمان میں لغزش نہیں آتی ہے، اور وہ کسی سے خوف زدہ نہیں ہوتے، کوئی ڈر اور خوف ان کو نہیں ہوتا، جیسے تیسے حالات آ جائیں وہ اپنے مشن کو، اپنی زندگی کے مقصد کو نہیں چھوڑتے۔ یہ ہے بلند ترین، اللہ کے نزدیک محبوب ترین عمل، اس عمل کو کرنے کی تلقین اور ترغیب دی گئی۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ اس عمل کے ذریعے سے اسلام کی بقا ہے، اور اس عمل کے ذریعے سے اسلام کی شان و شوکت ہے، اس لیے اس عمل کو اللہ کا محبوب ترین عمل بتلایا گیا۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ، اور اسی طرح سے ایذائے رسول سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ دوسرا مضمون یہ ہے ایذائے رسول سے، رسول کو تکلیف نہ دو۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور جب کہا، وہ وقت یاد کرو جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے، یا قومی لم تؤذوننی، تم مجھے کیوں ستاتے ہو، کیوں تکلیف دیتے ہو، وقد تعلمون، اور تم اچھی طرح سے جانتے بھی ہو، انی رسول اللہ علیکم، میں اللہ کی طرف سے رسول بن کے آیا ہوں۔ تو ایذا کے لیے رکاوٹ یہ بات کافی نہیں ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، پھر تم ایذا دیتے ہو۔ یہ ایذا کا مطلب کیا ہے؟ یہ اس وقت کی بات ہے جب موسیٰ علیہ السلام کو کہا تھا قوم نے، فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، اے موسیٰ تو جا اور تیرا رب جا کے قوم عمالقہ سے لڑے، إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، ہم تو نہیں جا سکتے۔ یہ سورۃ المائدہ کے اندر اس تفصیل کو ذکر فرمایا گیا ہے، سمجھو بھائی۔ تو یہ اس قسم کی ایذائیں، یعنی موسیٰ علیہ السلام کی باتوں سے اعراض کرنا اور نہ ماننا، یہ نبی کو ایذا دینے کے مترادف ہے۔ تو مجھے بتاؤ، آج بھی پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اتباع نہ کرنا اور آپ علیہ السلام کی پیروی کو چھوڑ کر غیر مسلم اقوام کے طور طریقوں کو اختیار کرنا، یہ کہیں رسول کو ایذا تو نہیں دے رہے ہم؟ یہ کہیں رسول کو ایذا اور تکلیف تو نہیں دے رہے؟ ہم تو بڑے عاشق ہیں، ہم تو بڑا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشق اور محبت کرنے والے ہیں، لیکن اپنے اعمال کو دیکھو، کیا کوئی اعمال میں ایسا عمل تو نہیں ہے جس عمل سے رسول اللہ کا دل دکھتا ہو، جس عمل سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوتے ہوں؟ کوئی ایسا عمل زندگی میں تو نہیں ہے۔ ایسا عمل ہے تو اسے دور کرو۔ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ، اب یاد رکھو، جب رسول کو اذیت دو گے اور تکلیف دو گے، فَلَمَّا زَاغُوا، جب وہ پھر گئے رسول کی اتباع سے، أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ، اللہ نے ان کے دلوں کو اور پھیر دیا، اور تو ہدایت کی توفیق سے محروم ہو گئے، ہدایت کی توفیق سے کیا ہو گئے؟ محروم ہو گئے۔ جب وہ خود پھرے، فَلَمَّا زَاغُوا، جب وہ پھرے، کس چیز سے پھرے؟ اللہ کے رسول کی اطاعت سے پھر گئے۔ أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ، اللہ نے ان کے دلوں کے اندر سے صلاحیت ہی چھین لی۔ جاؤ، وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ، ایسے فاسق لوگوں کو، فاجر لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی ہدایت کی توفیق نہیں دیتا۔ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور وہ وقت بھی یاد کرو، یہ تو تذکرہ تھا موسیٰ علیہ السلام کا ان کی قوم کے ساتھ۔ دیکھو عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کیا کہا، اور اپنی قوم کو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی اطلاع دی، اس لیے کہ ہر نبی سے پہلے والا نبی آنے والے نبی کی اطلاع دیا کرتا تھا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطلاع دی اپنی قوم کو کس نے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے۔ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ، اور جب کہا عیسیٰ ابن مریم نے، یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، انی رسول اللہ علیکم، میں تمہاری طرف رسول ہوں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کس کی طرف رسول بن کر آئے تھے؟ بنی اسرائیل کی طرف۔ کس کی طرف رسول تھے؟ بنی اسرائیل۔ صاف صاف آیا ہے، انی رسول اللہ علیکم، میں تمہاری طرف رسول بن کر آیا ہوں، بنی اسرائیل کے رسول تھے۔ اور
اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں، مصدقا لما بین یدی من التوراۃ، اور ایک کام تو یہ کر رہا ہوں، میں تصدیق کر رہا ہوں جو تمہارے پاس تورات ہے۔ تو گویا کہ ہر آنے والا رسول گزشتہ نبی کی تصدیق اور گزشتہ کتاب کی تصدیق کرتا، اور آئندہ آنے والے رسول کی پیشن گوئی کرتا کہ آئندہ میرے بعد ایک رسول آئے گا۔ اور نمبر 2، وَمُبَشِّرًا، اور میں خوشخبری دے رہا ہوں برسول، ایک عظیم الشان رسول کی، یأتی من بعدی، جو میرے بعد آئے گا، اسمہ احمد، اور اس کا نام احمد ہوگا۔ چونکہ اس کا نام آسمانوں پر احمد لکھا ہوا ہے تو اس لیے عیسیٰ علیہ السلام نے اسی نام کو ذکر فرمایا۔ محمد پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو نام ہے، یہ دنیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لوگوں میں نام ہے، اور آسمانوں پر جو نام ہے وہ احمد ہے۔ آپ علیہ السلام کے یہ دونوں نام ہیں۔ آپ نے فرمایا میں محمد بھی ہوں، میں احمد بھی ہوں، میں ماحی بھی ہوں، میں حاشر بھی ہوں، میں عاقب بھی ہوں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نام از خود بتائے۔ سمجھے بھائی؟ تو اس لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس نام کا تذکرہ فرمایا جو آسمانوں میں استعمال ہوتا ہے، اس لیے کہ زمین میں استعمال ہونے والا نام تو اسی وقت استعمال ہوگا جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوگی اور آپ کے نام کا تعین کیا جائے گا تو اس وقت وہ استعمال ہوگا۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پہلے ہیں، 600 سال پہلے ہیں، ٹھیک ہے نا، 575 سال سمجھ لو، تو پونے 600 سال پہلے ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ آسمانی نام جو کتابوں میں آیا ہے، اور جو آسمانی نام فرشتوں میں مشہور تھا، جو آسمانی نام جبریل بھی لیتے تھے، وہ احمد تھا۔ تو اس لیے عیسیٰ علیہ السلام نے اسی نام کو تذکرہ کیا اور فرمایا کہ میرے بعد ایک رسول ہوگا جس کا نام احمد ہے۔ سوال یہ ہے کہ یہاں رسول کا نام بھی بتا دیا، اتنا کافی نہیں تھا کہ میرے بعد ایک رسول آنے والا ہے، نہیں، اس کا نام احمد ہے، تاکہ کوئی شخص یہ اور دعویٰ نہ کرے کہ جس کی بشارت عیسیٰ علیہ السلام نے دی ہے وہ میں ہوں، تاکہ کوئی یہ دعویٰ نہ کر سکے۔ سمجھے بھائی؟ فلما جاءہم بالبینات، اور جب وہ رسول آیا بالبینات، دلائل اور معجزات لے کر، جس کا نام احمد بتلایا گیا، قالو، تو یہ سب کے سب کہنے لگے، ھذا سحر مبین، یہ تو کھلا جادو ہے، یہ تو کھلا جادو ہے۔ قرآن کریم کو جادو کہنے لگے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جادوگر کہنے لگے۔ یہ تو بڑا ظلم ہے، بڑا ظلم ہے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام نے بشارت دے دی، آج عیسائی جو عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے ہیں، سنیے گا، عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار اگر دنیا میں عیسائی مذہب ہے، اگر وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتے تو انہوں نے گویا کہ عیسیٰ علیہ السلام پر مکمل ایمان نہیں لایا، اس لیے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی اس بات کو انہوں نے چھوڑ دیا نا کہ میرے بعد ایک رسول آئے گا جس کا نام احمد ہوگا، وہ رسول ہوگا تو رسول ہوگا تو قابل اتباع ہوگا، اس لیے کہ ہر رسول کیا ہوتا ہے؟ قابل اتباع ہوتا ہے، اس کی اتباع اور پیروی کرنا لازم ہوتی ہے، لہذا تمہارے لیے اس رسول کی اتباع اور پیروی کرنا کیا ہوگی؟ لازم ہوگی۔ تو جو عیسائی محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو برا بھلا کہتے ہیں یا آپ علیہ السلام پر ایمان نہیں رکھتے تو ان کے دین کا اعتبار نہیں ہے۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اور اسلام کے علاوہ جو بھی اب دین چاہے گا وہ دین قبول نہیں کیا جائے گا۔ اور سورۃ المائدہ میں یہود کو بھی اور نصارہ کو بھی خاص طور پر تاکید کی گئی کہ تمہیں تورات پر عمل کرنا چاہیے، تمہیں انجیل پر عمل کرنا چاہیے۔ تورات پر عمل کرو گے تو اس میں محمد رسول اللہ کی تصدیق بھی آئے گی، پھر اس بات کو بھی ماننا پڑے گا۔ انجیل پر عمل کرو گے تو انجیل میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق بھی آئے گی، اور اس کو بھی کیا کرنا پڑے گا؟ ماننا پڑے گا۔ یعنی تورات و انجیل میں یہ بات آ چکی ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول آئیں گے اور گزشتہ تمام ادیان کو منسوخ کر دیں گے، تو گویا کہ تورات پر کما حق ہوئی ایمان لانے کا تقاضا، انجیل پر کما حق ہو ایمان لانے کا تقاضا یہ ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو تسلیم کیا جائے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟
آج یہاں کچھ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کچھ بہت سارے ہمارے سیدھے سادے مسلمان بھی اس غلط فہمی میں اور اس مخمصے میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، یہودی بھی تو اللہ کا نام لیتا ہے نا، نصرانی بھی تو اللہ کا نام لیتا ہے، اہل کتاب تو ہیں، آسمانی علوم ان کے پاس بھی ہیں، ان کو بھی برا بلا نہ کہا جائے اور ان کو بھی کافر نہ کہا جائے، اور جناب وہ بھی تو ٹھیک ہیں، وہ بھی تو جنت میں جائیں گے۔ بالکل تمہارا نظریہ غلط ہے۔ اب جنت میں وہی جائے گا جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے مطابق زندگی گزارے گا۔ بات سمجھے بھائی؟ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، اللہ پر جھوٹ باندھنا، اس سے بڑا کون ظالم ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے؟ اب دیکھیے گا، یہ بات پیچھے کئی مرتبہ آ چکی ہے۔ اللہ پر جھوٹ باندھنا دو طرح کا ہوتا ہے۔ نمبر ایک، جس شخص کو اللہ نے رسول نہیں بنایا اور وہ یہ کہے کہ مجھے اللہ نے رسول بنایا ہے، جھوٹا نبی، جھوٹا مدعی نبی، مدعی نبوت، یہ کیا ہے؟ اللہ پر جھوٹ باندھ رہا ہے۔ نمبر دو، جس شخص کو اللہ نے رسول بنا کر بھیجا ہے اس کی طرف منسوب کرنا کہ نہیں تو رسول نہیں ہے، یہ بھی اللہ کو جھٹلانا ہے، یہ بھی اللہ پر جھوٹ باندھنا ہے۔ ایک کام اللہ نے کیا اور آپ کہو کہ نہیں کیا۔ اسی طرح سے اللہ پاک کی طرف ایسی بات منسوب کرنا جو اللہ نے نہ بتائی ہو، نہ کہی ہو۔ آج کل بھی بہت ساری چیزیں ہیں اور میڈیا میں کیا کچھ چل رہا ہوتا ہے، قرآن کی آیت کا حوالہ ہے، حدیث کا حوالہ ہے، نہ وہ قرآن کی آیت پہ موجود ہے نہ وہ حدیث میں موجود ہے۔ ہم نے اپنا جناب پیج شیئر کرنے کے لیے اور اس کو چلانے کے لیے کیا کچھ الٹی حدیثیں بھی گڑھ لی، آیات بھی گڑھ لی۔ اس میں حیا نہیں آتی ہے کہ بھائی قرآن کریم کی طرف منسوب کرنا ایک بات کو اور وہ بات نہ کہی گئی ہو قرآن کریم کے اندر، کتنا بڑا جرم ہے، کتنا بڑا گناہ ہے۔ بہت سارے لوگ کناروں میں حاشیہ تفسیر کا اٹھا لیتے ہیں اور حوالہ دیتے ہیں قرآن کریم، فلاں پارے کی تفسیر چل رہی ہے اور حوالہ دیتے ہیں قرآن کریم۔ بھائی وہ تفسیری قول ہے، تفسیر میں یا کسی صحابی کا قول ہوگا، تابعی کا قول ہوگا، تبع تابعی کا قول ہوگا، یا کسی امام اور مجتہد کا قول ہوگا، اس کو تم یہ منسوب کرتے ہو کہ قرآن کے اندر ہے۔ اب بھائی وہ کسی مفسر نے اس کو لکھا ہے، وہ قرآن کا حصہ تو نہیں ہے، اس لیے بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ ومن اظلم ممن افترا، اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے، وہو یدعا الی الاسلام، اور اسے بلایا جائے اسلام کی طرف اور یہ اسلام کی طرف نہ آئے اور یہ کہے کہ نہیں بھائی میں مسلمان ہونے کو تیار نہیں ہوں، میرے لیے یہودیت ہی ٹھیک ہے، نصرانیت ہی ٹھیک ہے اور وہی مذہب برحق ہے، تو یہ اللہ پر جھوٹ باندھنے والا ہے۔ گویا کہ محمد رسول اللہ کی رسالت کا انکار کرنا اللہ پر جھوٹ باندھنا ہے۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، ایسے ظالموں کو اللہ ہدایت نہیں دیتا، ایسے ظالموں سے اللہ پاک ہدایت کی توفیق سلب کر لیتا ہے۔ یریدون ان یطفئوا نور اللہ، اصل میں یہ انکاری اس لیے بنتے ہیں یہودی اور نصرانی، یریدون، یہ چاہتے ہیں، لیطفئوا نور اللہ، یہ اللہ کے نور کو بجھا ڈالیں، بافواہہم، اپنے منہوں سے۔ منہ سے نور کو بجھانا، اس کا کیا معنی ہے؟ ایک آپ کے سامنے چراغ جل رہا ہے اور اس چراغ کو آپ پھونک مار کے منہ سے بجھائیں، ایک ظاہری بجھانا تو یہ ہے، ٹھیک ہے نا، ظاہری بجھانا یہ ہے، لیکن یہاں پر تشبیہ ہے، تعبیر ہے۔ تشبیہ کیا ہے کہ نور اللہ سے مراد اسلام ہے، نور اللہ سے مراد کیا ہے؟ اسلام، اللہ کا نور اسلام، اس کو یہ بجھانا چاہتے ہیں، بجھانا چاہتے ہیں، مٹانا چاہتے ہیں۔ کیسے؟ بے افواہہم، اپنے منہوں سے۔ کیسے اپنے منہوں سے؟ من گھڑت باتیں اسلام کے خلاف کہہ کر، اسلام کے خلاف شوشے چھوڑ کر اس کو مٹانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ اللہ کا نور ہے، اسے بجھانے اور مٹانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن واللہ متم نورہ، اللہ اپنے نور کو مکمل کر کے رہے گا، ولو کرہ الکافرون، اگرچہ کافر اس کو ناپسند کرے۔ بات سمجھے بھائی؟ اور آج بھی ایسا ہوگا، اسلام کے خلاف آپ سنتے رہو گے، اعتراضات سنتے رہو گے، محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی سے متعلق بیہودہ باتیں تم سنتے رہو گے، اور ان بیہودہ باتوں کے کہنے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کی ذات میں گستاخیاں کرنے کا یا اسلام کے احکام کا استہزاء اور مذاق اڑانے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ تاکہ مسلمانوں کو اسلام سے دور کیا جائے۔
سورہ آل عمران میں اس کی تفصیل موجود ہے. وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا. یقیناً آپ سنتے رہو گے اہل کتاب سے بھی اور مشرکین سے بھی بڑی بڑی ایذاؤں کی باتیں آپ سنتے رہو گے. کبھی تمہارے نبی کی شان میں گستاخی کریں گے، کبھی اسلام کا استہزاء اور مذاق اڑائیں گے، یہ سنتے رہو گے تم. یا اللہ حل کیا ہے، علاج کیا ہے؟ علاج بتایا، 2 جملوں میں علاج بتایا. وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، اگر تم جمے رہو گے دین پر اور رسول اللہ کی مخالفت سے بچتے رہو گے، نبی کی مخالفت سے بچتے رہو گے، اللہ کی مخالفت سے بچتے رہو گے، تو فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، یہ ہمت کا کام ہے. آج جو ہمت کا کام ہے وہ کرتے نہیں ہیں. کوئی شک نہیں، آپ نے اپنا احتجاج ریکارڈ کرایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہوئی، اسلام کا استہزاء اور مذاق اڑایا گیا، قرآن کریم کا نسخہ جلایا گیا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. آپ سراپا احتجاج آپ کھڑے ہوئے، آپ نے احتجاج اپنا ریکارڈ کروایا. یہ احتجاج ریکارڈ کروانا ثانوی درجے کی چیز ہے. جہاں آپ نے 1000 کا مجمع، لاکھوں کا مجمع جمع کر کے ریکارڈ درج کروایا ہے، احتجاج درج کروایا ہے، کاش اس مجمع میں کچھ لوگ ایسے ہوتے جو کہہ دیتے کہ آج کے بعد ہم سود کو چھوڑیں. یہ ہے کام کرنے کا. اس مجمع میں کچھ ایسا عہد کر لیا جاتا کہ بھئی ہمیں اسلام سے دور کرنے کے لیے یہ کیا گیا نا، آج کے بعد ہم قرآن کریم کو اپنے سینے سے لگائیں گے. آج کے بعد وہاں 150 ہزاروں لوگ یہ عہد کر لیتے ہم اپنے بچوں کو حافظ اور عالم بنائیں گے. یہ ہے کام کرنے کا. وَإِن تَصْبِرُوا، اگر تم جمے رہو گے دین پر، ڈٹے رہو گے دین پر اور بچتے رہو گے رسول اور اللہ کی مخالفت سے، تو یہ ہے بڑا کام، یہ ہے عظمت کا کام، ہمت کا کام. تو میں نے عرض کیا ٹھیک ہے، احتجاج ریکارڈ کروا رہے ہو، حالات کے تقاضے ہیں اور وقت کے تقاضے ہیں، یہ بھی آپ کر رہے ہو، لیکن اصل کام عمل کرنے کا ہے، اصل کام عمل کرنے کا ہے. احتجاج ریکارڈ کروا کر آ گیا، فرض نماز بھی نہیں پڑھی، فجر کی نماز بھی نہیں پڑھی، ساری رات یہی کر چلتا رہا، فجر کی نماز چلی گئی، تو اس سے کا کیا فائدہ؟ سمجھے بھائی، اس کا کیا فائدہ؟ اس لیے میرے عزیزو، ایک ہے غیرت، صرف غیرت کافی نہیں. غیرت مسلم زندہ ہے ہم کہتے ہیں، صرف یہ غیرت کافی نہیں ہے. میں ایک مثال عرض کرتا ہوں، ایک مثال چھوٹی سی عرض کرتا ہوں، بہت گہرائی سے میری بات کو سمجھے گا. ایک بیٹا اپنے باپ سے ناراض ہے، لڑ رہا ہے، گالیاں بھی دے رہا ہے، بات بھی نہیں مان رہا، یہ سب کچھ ہے. ایک دن اس نے دیکھا کہ باہر روڈ پر اس کے باپ کو کوئی پیٹ رہا ہے، تو غیرت جاگے گی نہیں جاگے گی؟ ارے میرے باپ کے ساتھ تو ڈنڈا اٹھائے گا کہ نہیں اٹھائے گا؟ مار کے آ جائے گا، قتل کر کے آ جائے گا. بولا پھر بھی باپ سے نہیں، بات پھر بھی باپ سے نہیں کی، باپ کے قدموں میں پھر بھی نہیں آیا، اور یہ سمجھے گا کہ میں نے پورا کام کر لیا، بس میں نے اپنے ابا کی عزت کو بحال کر دیا. تو آپ خود جانیے، ٹھیک ہے باپ کا ضمیر کسی حد تک خوش ہو جائے گا کہ میرا بیٹا میری مدد کے لیے آ گیا، لیکن کاش کہ یہ بیٹا میرے گھر میں ہوتا اور میری خدمت میں ہر وقت ہوتا. وہ یہ نہیں کہے گا. آج امت مسلمہ کی مثال یہی ہے. بس جب ہم غیر مسلم کو دیکھتے ہیں اپنے نبی کی توہین کرتا ہوا تو ہماری غیرت بھڑک اٹھتی ہے، یہ غیرت بھڑکتی ہے. لیکن میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اگر اس غیرت کے ساتھ اتباع کا جذبہ بھی اندر سے ابھر آئے تو ہے کامل کامیابی. لیکن صرف غیرت اٹھ کے آ گئی اور غیرت میں آپ نے اگلے کو قتل بھی کر دیا، مار بھی دیا، کوئی شک نہیں، میں عرض کر رہا ہوں یہ بھی کام ہے، میں منع نہیں کر رہا، یہ بھی آپ نے کام کیا. لیکن اصل کیا تھی؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جی کس سے خوش ہو رہا ہے؟ آپ کی پیروی سے، آپ کے مشن کو آگے بڑھانے سے، آپ کے پیغام کو آگے بڑھانے سے آپ کا جی خوش ہوتا ہے. یہ کام تھا کرنے کا جو ہم نہیں کر رہے. واللہ متم نورہ
اور اللہ پاک اپنے نور کو مکمل کرے گا. ولو کرہ الکافرون هو الذی ارسل رسولا. اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد ذکر فرمایا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ہم نے کیوں بھیجا ہے؟ هو الذی، اللہ وہی ذات ہے، ارسل رسولہ، جس نے اپنے رسول کو بھیجا ہے، بالہدا، ہدایت دے کر جس نے اپنے رسول کو بھیجا ہے، یعنی قرآن کریم دے کر، ودین الحق، اور ہدا سے مراد قرآن کریم ہے، ودین الحق، اور مذہب اسلام دے کر جس نے بھیجا ہے. کیوں؟ لیظہرہ علی الدین کلہ. حکمت کیا ہے؟ تاکہ لیظہرہ، تاکہ غالب کرے، علی الدین کلہ، تمام کے تمام ادیان پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو کیا کرے؟ غالب کرے. ارے یہ مراد نہیں ہے لیظہرہ علی الدین کلہ، اس لیے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد سے پوری کی پوری دنیا کا کفر مٹ جائے، ایسا نہیں ہے. نہیں سمجھے بات؟ یہ مقصود میں شامل نہیں ہے. غلبہ اسلام مقصود میں شامل ہے. کیا شامل ہے؟ غلبہ اسلام. یہ ہے مقصود، اسلام کو غالب کرنا ہے. اور اسلام کا غلبہ اس صورت کے اندر ہوگا کہ اسلامی سلطنت، اسلامی ریاست جب بن جائے گی، اور اسلامی ریاست پھر اپنے گرد و نواح میں اب ممالک کو دعوت دے گی. کیا دعوت دے گی؟ ہماری طرح ہو جاؤ، مسلمان ہو جاؤ. اور اگر نہیں ہوتے ہو تو دوسری صورت یہ ہے کہ جزیہ اور ٹیکس دو. اقتدار اور حکومت ہماری رہے گی، جزیہ اور ٹیکس تمہیں دینا پڑے گا، اور تم جو کچھ اپنی عبادت کرتے ہو اپنے عبادت خانوں کے اندر رہ کر کرو، تم باہر اپنے مذہب کی پرچار نہیں کر سکتے ہو. کیوں؟ اسلام کا غلبہ ہے یہاں پر. یہاں پر کیا ہے؟ اسلام کا غلبہ ہے. اندر رہ کر جو مرضی ہے تم کرو، لیکن جناب تم باہر علی الاعلان اپنی کوئی سلیب نہیں لٹکا سکتے، اور اسی طرح سے اپنے عبادت خانے پر کوئی نشان مسلمانوں کا نہیں قائم کر سکتے. بھائی آج قادیانی مینارہ لگاتا ہے مسجد پر، تو تم ایسا نہیں کر سکتے. جو اسلام کا تشخص ہے وہ تم نہیں کر سکتے، اس لیے کہ اسلام کا غلبہ ہے. باقی اندر تم جو عبادت کرنا چاہتے ہو کرو، تمہیں نہیں روکا جائے. ہاں ہم تمہیں اسلام کی طرف دعوت دیتے رہیں گے، اسلام کے محاسن سکھاتے رہیں گے. توفیق اللہ تمہیں دے گا ہدایت کی، جب تم طلب کرو گے اللہ تمہیں توفیق دے گا. بس اتنا ہو گیا تو یہ اسلام کو غلبہ مل گیا، حاصل ہو گیا. ذمہ بن کے رہو، ٹیکس ادا کرو، ذمہ بن کر رہو، معاہد بن کر رہو. تو باقی یہ ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ ان کو مار مار کے تم نے مسلمان ہی بنانا ہے، نہیں، یہ ضروری نہیں ہے. وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، اگرچہ مشرک اس کو ناپسند کریں. یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ. اس سے پہلے یہ باتیں ہو گئیں، اب مقصد بعثت بتا دیا. مقصد بعثت کے بعد آئیے ایک بہترین تجارت آپ کو بتاتے ہیں، بہترین تجارت کی طرف آپ کو رہنمائی کرتے ہیں. اور گویا کہ یہ سورہ صف پوری کی پوری اسی مضمون پر ہے، قتال و جہاد پر ہے. یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم، اے ایمان والو کیا ہم آپ کی رہنمائی نہ کریں، میں آپ کی رہنمائی نہ کروں، اعلیٰ تجارت، ایک تجارت پر، تنجیکم من عذاب علیم، جو تمہیں عذاب علیم، دردناک عذاب سے وہ تجارت بچائے گی. اصل میں تجارت کے اندر نفع کمانا ہوتا ہے. اس دنیا کے اندر بھی جو آدمی نیک عمل کرتا ہے تو اس نیک عمل کے بدلے میں آخرت کا نفع کماتا ہے، تو اس کو بھی تجارت قرار دیا. یہ بھی بڑی شاندار تجارت ہے. جیسا کہ کئی ایک صحابہ کے متعلق آتا ہے، حضرت صہیب رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اپنا مال دے کر اپنی جان چھڑائی ہے، اور کافروں کو اپنا مال دے دیا اور جان چھڑا کر مدینہ ہجرت کر کے آگے، تو آپ نے فرمایا بڑی اچھی تجارت کی آپ نے، بڑی اچھی تجارت کی. مانا یہ اچھا کام کیا آپ نے، مال دے کر اپنی جان بچا لی، یہ جان کسی اور جگہ پر کام آ جائے گی. کافروں نے تو آپ کو مارنے کے لیے مکمل ارادہ کر لیا تھا نا، لیکن آپ نے اپنی جان بچا لی مال دے کر، تو آپ نے اچھا سودا کیا. سمجھے بھائی؟ تو اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ تجارت کہا جاتا ہے. اس کو بھی تجارت اعتبار نفع کے. کوئی آدمی اللہ کی راہ میں صدقہ کر کے آ جاتا ہے، آپ نے اس سے کہا کہ بہت بہترین تجارت آپ نے کی ہے، بہترین نفع آپ نے کمایا. تجارت کس لیے ہوتی ہے؟ نفع کمانے کے لیے. تو آپ نے آخرت کا نفع کمایا، تو کہا آؤ آپ کو بہترین تجارت بتاتے ہیں جو تمہیں عذاب علیم سے بچائے گی. اور وہ تجارت کیا ہے؟ وہ یہ ہے، تؤمنون باللہ، تم ایمان لاؤ اللہ پر، ورسولہ، اور اللہ کے رسول پر
ایمان لاؤ اور ایمان اور اعتقادیات کے اندر پختہ رہو۔ نمبر 2 وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور تم جہاد کرو اللہ کے راہ میں، بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، اپنے مالوں کے ساتھ اور اپنی جانوں کے ساتھ، یعنی اپنے مالوں کو بھی پیش کرو اور اپنی جانوں کو بھی پیش کرو۔ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ، یہ دونوں چیزیں ہیں، ایمان و جہاد، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو تو۔ یعنی ایمان تمہارے لیے بہتر ہے اس اعتبار سے کہ اس سے تمہاری آخرت بنے گی، اور جہاد فی سبیل اللہ تمہارے لیے بہتر ہے اس لیے کہ اسلام کا غلبہ ہوگا اس سے، اور جب اسلام کا غلبہ ہوگا تو مسلمان بھی چین اور سکون سے زندگی گزاریں گے۔ اور مزید تیسرا فائدہ کیا ہوگا؟ یغفر لکم ذنوبکم، اللہ تمہارے گناہوں کو بخشے گا، ویدخلکم جنات، اور جنات میں داخل کرے گا، تجری من تحتہا الانہار، جن کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہوں، ومساکن طیبۃ، اور اللہ عمدہ گھر عطا کرے گا، فی جنات عدن، ہمیشہ رہنے والے باغات میں، ذالک الفوز العظیم، یہ ہے بڑی کامیابی، واخری تحبونہا، اور ایک اور چیز ہم آپ کو دیں گے، وَأُخْرَى نُعْطِيكُمْ أُخْرَى تُحِبُّونَهَا، اور ایک اور چیز ہم آپ کو دیں گے جس کو آپ محبوب رکھتے ہو، وہ کیا ہے؟ نصر من اللہ، اللہ کی مدد آئے گی، وفتح قریب، اور ان قریب اور فتح آپ کو ملے گی۔ یہ تھا روم اور فارس کی فتح کی طرف اشارہ تھا، سمجھے بھائی؟ تو یہ دنیا کی بڑی بڑی سلطنتیں آپ کے زیر آ جائیں گی، آپ کے ماتحت ہو جائیں گی، اور اسلام کو غلبہ ملے گا۔ وبشر المؤمنین، اور آپ خوشخبریاں سنائیے ایمان والوں کو، یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ۔ یہ سب کچھ کیسے ملے گا؟ کہ گناہ بھی معاف ہو جائیں، اسلام کو غلبہ بھی مل جائے، اور اسی طرح سے جناب ایمان کے اندر بھی تکمیل ہو جائے، اور جہاد و قتال کے ذریعے سے کفر پر رعب اور دبدبہ چھا جائے۔ یہ کیسے ہوگا؟ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، کونوا انصار اللہ، اللہ کے مددگار بن جاؤ۔ یہ اللہ کے مددگار بنو گے تو تب بات بنے گی۔ کیسے اللہ کے مددگار بن جاؤ؟ معنی یہ کہ اللہ کے دین کے مددگار بن جاؤ۔ اللہ کو میری اور آپ کی مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ کونوا انصار اللہ، کونوا انصارا لدین اللہ، اللہ کے دین کے مددگار بن جاؤ۔ مطلب یہ ہے مال سے، جان سے، زبان سے، جس طرح سے اللہ کے دین کی نشر و اشاعت میں اپنا حصہ ڈال سکتے ہو، ضرور ضرور اپنا حصہ ڈالو۔ اگر جو آدمی ذات خود اپنی جان سے حصہ ڈالتا ہے، خود اللہ کی راہ میں نکلتا ہے، تبلیغ میں جاتا ہے، دین کی بات کہتا ہے، تو یہ بھی معین لدین اللہ ہے، دین اللہ کے دین کی مدد کر رہا ہے۔ ایک آدمی کے پاس اس کی صلاحیت نہیں ہے، اپنا مال اور پیسہ لگاتا ہے، تو یہ بھی اللہ کے دین کی مدد کر رہا ہے۔ ایک آدمی کے پاس یہ صلاحیت نہیں ہے، لیکن جو لوگ اللہ کی راہ میں نکلے ہوئے ہیں اور جو کام کر رہے ہیں ان کی مدد کر رہا ہے، ان کی سپورٹ میں کھڑا ہوتا ہے، تو یہ بھی اللہ کے دین کی مدد کرنے والا شمار کیا جائے گا۔ تو کسی نہ کسی درجے میں اپنے آپ کو شامل کرو، آپ یہ کہہ سکو کہ میں بھی اللہ کے دین کی مدد کرتا ہوں، کسی نہ کسی درجے میں۔ ایک ہے تمہارا از خود عمل کرنا، از خود نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ و حج کا اہتمام کرنا، یہ ہے از خود عمل کرنا، اور ایک ہے دین کی مدد کے لیے، دین کی تقویت کے لیے کچھ اعمال کرنا۔ بات سمجھے نہیں سمجھے؟ تو یہاں پر مقصود کیا ہے کہ دین کو تقویت پہنچانے کے لیے، دین کی نشر و اشاعت کے لیے کچھ نہ کچھ اپنی صلاحیت، اپنا مال، اپنی جان کو کھپاؤ۔ کما قال عیسیٰ ابن مریم، اس طرح سے جس طرح سے عیسیٰ ابن مریم نے کہا تھا، للحواریین، اپنے رفقا سے کہا تھا، من انصاری الی اللہ، کون میرا مددگار بنے گیا؟ قال الحواریون، تو حواریوں نے کہا تھا، نحن انصار اللہ، ہم سب کے سب اللہ کے دین کی مدد کرنے والے ہیں۔ فآمنت طائفۃ من بنی اسرائیل، تو بنو اسرائیل کی ایک جماعت نے ایمان لایا اور عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مل کر انہوں نے دین عیسوی کی مدد کی۔ اور وکفرت طائفہ، اور ایک جماعت نے انکار کیا، اور انہوں نے انکار کیا اور کہا کہ عیسیٰ ابن اللہ، یہ اللہ کا بیٹا ہے، کفر کر دیا یہ کہہ کر۔ فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا، پھر ان دونوں کے درمیان میں جب لڑائیاں ہوئیں اور اختلاف ہوئے، جو عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے تھے تو بنی اسرائیل، اب یہ عیسوی کے لائے
ٹھیک ہے جی، عیسائی کے لائے، اور جنہوں نے نہ مانا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اور پرانے دین پر بھی چلتے رہے، وہ یہودی کے لائے۔ ان دونوں کے درمیان میں اختلاف واقع ہوا۔ فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا، ہم نے مدد کی ان لوگوں کی جنہوں نے ایمان لایا تھا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر، ہم نے ان کی مدد کی، عَلَىٰ عَدُوِّهِمْ، ان کے خلاف جو ان کے دشمن تھے یعنی یہود، اور فَأَصْبَحُوا ظَاہِرِينَ، اور یہ ہوگے ان پر غالب۔ تو اے ایمان والو، اگر تم کیا کرو گے؟ اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو ہم تمہیں بھی کیا کریں گے؟ غالب کریں گے، کافروں پر غلبہ تمہیں دیں گے۔ یہ ہے بہترین اس کا عنوان اور سورۃ الصف کا، کہ آغاز بھی اسی سے ہوا تھا اور اختتام بھی اسی پر ہو رہا ہے۔ آغاز بھی کہ اللہ کے نزدیک محبوب عمل قتال و جہاد فی سبیل اللہ ہے، اور اختتام بھی اسی پر ہو رہا ہے کہ اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ پاک تمہیں غالب کرے گا۔ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض۔ اس کے بعد سورۃ الجمعہ ہے۔ سورۃ الجمعہ کے اندر یعنی پچھلی سورۃ الصف میں ایک آیت آئی تھی، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، رسول کو کیوں بھیجا ہے؟ تاکہ رسول کیا کرے؟ دین اسلام کو تمام ادیان پر کیا کرے؟ غالب کرے۔ یہ گویا کہ مضمون تھا سورہ صف کا۔ اب سورہ جمعہ کا کہ پہلے رکوع میں یہ مضمون آیا کہ رسول کس طرح سے دین اسلام کو غالب کرے گا، اس کے فرائض منصبی کیا ہوں گے، رسول کیا کام انجام دے گا تو جناب دین اسلام غالب ہوگا۔ رسول کس طرح سے اپنے رفقاء کار تیار کرے، کیسے محنت کر کے اپنے اعزا، اپنے اقربا، اپنے مخلصین کو کس طرح سے تیار کرے۔ اب یہاں پر محنت کا طریقہ کار سمجھایا جا رہا ہے۔ بات سمجھے بھائی؟ کیا سمجھایا گیا؟ محنت کا طریقہ کار۔ غلبہ تو آئے گا، لیکن کیسے آئے گا؟ تمہارے رفقا کیسے ہونے چاہیے، کس طرح کی ان کی تربیت کرنی چاہیے، تو یہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تربیت کے وہ آداب سکھائے گئے۔ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض الملک، اور یہاں اللہ پاک نے اس سورہ مبارکہ کی پہلی آیت میں، جیسے پچھلی سورت تھی وہاں آپ نے دیکھا تھا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، دو الفاظ آئے تھے، غلبہ اور حکمت۔ یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ عزیز الحکیم تو ہے ہی ہے، لیکن دو الفاظ اضافی بھی آگے، الملک، القدوس، گویا کہ چار اللہ کی صفات استعمال ہوئی ہیں۔ چونکہ الملک بادشاہ ہے، جب بادشاہ ہے تو بادشاہ جس کو چاہے اوپر لائے، جس کو چاہے غالب کرے، جس کو چاہے کیا کرے؟ مغلوب کرے۔ القدوس، تغیر سے، ہر قسم کے عیب سے، ہر قسم کی برائی سے کیا ہے؟ پاک ہے۔ چونکہ آگے جو رسول کو مقصد دیا جا رہا ہے وہ مقصد یہ دیا جا رہا ہے کہ آپ اپنے رجال کار کو تیار کس طرح سے کریں گے کہ ان کے دل کا آپ تزکیہ کریں گے، پاک کریں گے، ان کے دل میں جو باطل نظریات ہیں اللہ کے متعلق، باطل عقائد ہیں اللہ کے متعلق، آخرت کے متعلق جو باطل ہیں، ان کے دلوں کو کیا کرنا ہوگا؟ آپ کو صاف اور پاک کرنا ہوگا۔ کیوں؟ اللہ کے بارے میں کوئی برا خیال نہیں قائم کریں گے، کیونکہ وہ قدوس ہے۔ کیونکہ وہ کیا ہے؟ قدوس ہے، وہ تمام برائیوں سے پاک ہے۔ العزیز، غلبے والا ہے، غلبہ دے گا۔ کب دے گا؟ الحکیم، اس کی حکمت کا تقاضا ہے، وہ چاہے تو سب کے سب کافروں کو مغلوب کر کے مسلمانوں کو غالب کر سکتا ہے، لیکن جب مسلمان کچھ عمل کریں گے تو اللہ پاک ان کو غلبہ دے۔ یہ ہے طریقہ کار، اس لیے کہ دنیا ہے دار الاسباب، اور اس دار الاسباب میں مسلمان کو کوئی ہمت کرنی پڑے گی۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا چلو میرے ساتھ، اور اللہ پاک نے لکھ دیا ہے اس بستی کو کہ یہ بستی تمہیں مل کر رہے گی۔ اللہ نے لکھ دیا ہے کہ یہ تمہاری ہے، لیکن تلوار اٹھانی پڑے گی، تمہیں لڑنا پڑے گا۔ اور نہیں، ہم تو نہیں لڑ سکتے بھائی، طے شدہ بات ہے، اللہ فتح تمہیں دے گا، کامیابی تمہاری ہے، طے شدہ بات ہے۔ اگر تم وہاں مر گئے تو شہادت کی موت مرو گے، بلند درجہ پاؤ گے، مرنا تو ویسے ہی ہے۔ بات سمجھے نہیں سمجھے؟ لیکن کہا نہیں، فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا، اے موسیٰ تو جا، تیرا رب جا کے لڑے، ہم تو نہیں لڑ سکتے۔ یہ ہے مسئلہ۔ هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ، اور اللہ وہ ذات ہے جس نے بھیجا فی الأمیین، امیوں میں،
امیوں کی ہدایت کے لیے امی مکہ والے، جنہوں نے باضابطہ کہیں سے لکھنا پڑھنا نہیں سیکھا، اور مکہ کی تہذیب اعلیٰ ثقافت نہیں تھی، دنیا کی ایک پسماندہ تہذیب تھی، اور یہاں پر قبائلی نظام تھا، ریاستی نظام تھا، ہر قبیلے کا اپنا اپنا سردار ہوتا تھا، ہر قبیلے کا اپنا اپنا ایک بڑا سربراہ ہوا کرتا تھا، اور اسی سربراہ کے ماتحت ہو کر یہ چلتے تھے، قبائلی زندگی تھی، اور کوئی لوگ ان پر حکومت نہیں کرنا چاہتے تھے اور ان مکہ والوں کو اپنے زیر اثر نہیں لیتے تھے، اس لیے کہ یہ بدو اور اعرابی لوگ ہیں۔ کیوں جی؟ کہ جس خطے کو اپنے زیر اثر لیا جاتا ہے تو دو مقاصد ہوتے ہیں۔ پہلا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہاں کا مجمع پڑھا لکھا ہو تو ہمیں کام آئے گا، حکومت میں، سیاست میں، جگہ جگہ کیا آئیں گے؟ کام آئیں گے۔ دوسرا یہ کہ وہاں سے کوئی آمدنی کے ذرائع اگر حاصل ہوں تو فائدہ ہوگا۔ اب یہاں تو جناب لینے کے الٹا دینے پڑیں گے ہمیں، تو اس لیے کوئی بھی مکہ والوں کو اپنے زیر اثر نہیں لیتا تھا، نہ تو یہاں کوئی آمدنی کا ذریعہ نظر آتا ہے اور نہ یہاں کے لوگ کیا ہیں؟ پڑھے لکھے ہیں، تو اس لیے کوئی ان پر حکومت کرنا نہیں چاہتا تھا۔ بات سمجھے بھائی؟ اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ ان کی زندگی بھی بڑی عجیب زندگی تھی، اور بڑی عجیب ہی زندگی تھی کہ تاریخی زندگی تھی ان کی، قبائلی زندگی، اور اس معاملے میں یہ اتنے سخت تھے کہ اپنے اوپر عرب کے علاوہ کسی اور اجمی کو تو برداشت کرنے کا تصور ہی نہیں تھا، تصور ہی نہیں تھا۔ خاص طور پر اپنے قبیلے کے علاوہ دوسرے قبیلے کو بھی برداشت نہیں کرتے تھے، تو باقی غیر عرب تو بہت بات کی بات۔ خود مکہ مکرمہ کے اندر بنو ہاشم اور بنو امیہ، یہ دونوں، حالانکہ قریش سے تعلق ہے دونوں کا، لیکن ان دونوں کی آپس میں جھڑپ رہتی تھی، آپس میں جھڑپ رہتی تھی ان کی۔ اللہ اکبر۔ تو پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بنو ہاشم سے تھے، تو هو الذی بعث فی الامیین، اللہ وہ ذات ہے جس نے بھیجا ہے امیوں کے اندر، امیوں کی ہدایت کے لیے، جنہوں نے کسی سے لکھنا پڑھنا نہیں سیکھا، اس کو امی کہتے ہیں، ان کی ہدایت کے لیے بھیجا رسولاً، ایک رسول، منہم، لیکن انہی میں سے۔ یا اللہ امیوں کے اندر تو نے ایک رسول بھیجا اور انہی میں سے، مطلب وہ بھی امی ہی ہوگا، تو پھر وہ کیسے سکھائے گا، کیسے تعلیم اور تربیت کرے گا؟ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس امی شخص کو اپنی جانب سے خاص طور پر سکھانے کا اہتمام کیا، اور اس کے لیے پہلی وحی کون سی آئی تھی؟ بتاؤ، اقرأ باسم ربک الذی خلق، بولو، خلق الانسان من علق۔ اب سنو، جس ذات نے خلق الانسان من علق، ایک بے جان سے جاندار بنایا، خون کے لوتھڑے سے ایک انسان بنایا، ایک بے جان سے، پانی کے قطرے سے اس نے ایک انسان بنایا، تو وہ اس امی کو بھی پڑھوا سکتا ہے۔ یہ تھی بات اقرأ باسم ربک الذی خلق کے اندر، ٹھیک ہے نا؟ ہاں، وہ ان بنجر دلوں کو بھی زندہ کر سکتا ہے، اور کیا زندہ کیا، کیا زندہ کیا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت سے اور قرآن کریم کی تاثیر سے ان کے دل، بنجر دل کیسے زندہ ہوئے، وہ اوروں کے ہادی اور رہبر اور رہنما بن گئے، جو کہ جن پر کوئی حکومت نہیں کرنا چاہتا تھا، آج دنیا پر انہوں نے حکومت کی ہے، اور دنیا پر حکومت کی ہے، اور ان امیوں نے حکومت کی ہے، ان امیوں نے حکومت کی ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ اللہ نے دکھایا ہے، یہ امت اس کی ابتدا ہی امی ہے، سمجھو بھائی؟ تو اچھی بات ہے، آج دنیاوی علوم تم پڑھ لکھ لو، اچھے پڑھو، اچھا پڑھو، اچھی بات ہے، لیکن قرآن کریم سے اپنے آپ کو دور نہ رکھو۔ جو آدمی قرآن کریم سے اپنے آپ کو جوڑ کر رکھتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ اس کو قوم کا رہنما اور رہبر بناتا ہے، گو کہ اس نے بہت کچھ پڑھا نہ ہو، ماحول اور معاشرے کی بڑی تعلیم اس نے نہ حاصل کی ہو، لیکن اللہ پاک کا وعدہ ہے، اللہ اس کو قیادت عطا کرتا ہے۔ یہ ہے بات۔ دیکھو ذرا، اللہ وہ ذات ہے جس نے امیوں میں رسول بنایا، اور
یتلو علیہم، اب یہ ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے ماتحتوں کی، اپنے رفقا کی تربیت ان 4 اصولوں پر کریں گے۔ تو یہ ایک رفقائے کار تیار کرنے کا طریقہ سمجھایا کہ اپنے رفقا کو کیسے تیار کیا جاتا ہے۔ نمبر 1، یتلو علیہم آیاتہ، کہ قرآن کی آیات پڑھ کر سنائے گا۔ یہ اس کو ہم آج کہتے ہیں ابتدائی تعلیم، ناظرے کی تعلیم، قرآن کریم کا درست پڑھنا۔ نمبر 2، وَيُزَكِّيهِمْ، اور قرآن کریم جب وہ پڑھیں گے تو ان کا دل لازماً نرم ہوگا، جب نرم ہوگا تو میل کچیل اترے گی۔ وَيُزَكِّيهِمْ، اور اخلاق باطلہ سے اور اخلاق ذمیمہ سے، برے اخلاق سے اور باطل عقائد سے ان کے دلوں کو پاک کرے گا۔ وَيُزَكِّيهِمْ أي وَيُزَكِّي قُلُوبَهُمْ، ان کے قلوب کا تزکیہ کرے گا۔ کیا کرے گا تزکیہ؟ باطل عقائد سے اور برے اخلاق سے، باطل عقائد سے اور برے اخلاق سے۔ ارے برے اخلاق کیا ہے؟ دل کے اندر حسد ہے، یہ برا خلق ہے، کینہ ہے، یہ برا خلق ہے، حرص ہے، تکبر ہے، لالچ ہے، غرور ہے، یہ کیا ہیں؟ برے اخلاق۔ ان کو کہتے ہیں اخلاق رذیلہ، اخلاق رذیلہ۔ اصل میں عربی زبان میں خلق، اخلاق دونوں معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ عادات، اخلاق بمعنی کیا ہوتا ہے؟ عادات۔ وہ عادات حمیدہ بھی ہو سکتی ہیں، اچھی عادات بھی ہیں، ان کو اخلاق حسنہ کہتے ہیں، اور اگر وہ بری عادتیں ہوں تو ان کو اخلاق رذیلہ کہتے ہیں۔ ورنہ اردو میں ہم اخلاق اچھے معنوں میں ہی استعمال کرتے ہیں، جس کے اندر برائیاں ہوں تو اس کو آپ یہ نہیں کہتے کہ یہ بڑا با اخلاق آدمی ہے۔ سمجھے بھائی؟ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور اسی طرح سے وہ رسول کیا کرے گا؟ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور ان کو کتاب سکھائے گا، وَالْحِكْمَةَ، اور حکمت کی باتیں، دانائی کی باتیں بتائے گا۔ حکمت سے مراد وہی غیر مطلوع ہے، سنت سکھائے گا، اپنے عمل سے سکھائے گا۔ یہ 4 فریضے تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور ان 4 فریضوں پر آپ امت کو تیار کریں۔ آج کوئی بھی قیادت کرنے والا اگر ان 4 اصولوں پر اپنے ماتحتوں کو بناتا ہے نا، اپنے ماتحتوں کو ان 4 اصولوں پر بناتا ہے، بہت جلد اس کی جماعت بنتی ہے۔ قرآن ٹھیک کراؤ، دل کا تزکیہ کرو، قرآن کے معنی سکھاؤ، حدیث سکھاؤ۔ یہ 4 بنیادی نصاب ہے میرے عزیز، ایک مسلمان کی بنیادی نصاب ہے۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، بے شک اس سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے تم یہ سب کے سب لوگ تھے لفی ضلال مبین، کھلی گمراہی میں۔ وآخرین، آخرین کا تعلق امیین کے ساتھ ہے۔ هو الذی بعث فی الامیین، اللہ نے امیوں کے اندر رسول بھیجا، وآخرین منہم، اور یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمومی بعثت کی طرف اشارہ ہے اور آپ کے خاتم النبیین ہونے کی طرف اشارہ ہے۔ وآخرین، اور دوسرے لوگ، منہم، ان ہی میں سے، لما یلحقوا بہم، لما یلحقوا بہم، جو ابھی تک ان سے نہیں ملے ہیں، ان سے ملاقات نہیں ہوئی ہے، ان کے لیے بھی محمد رسول اللہ رسول بن کر آئے ہیں۔ ایسے لوگ کہ جن کی ملاقات ابھی تک نبی سے نہیں ہوئی ہے اور نبی کے ساتھیوں سے نہیں ہوئی ہے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کے لیے بھی کیا؟ نبی اور رسول بن کر آئے ہیں۔ ٹھیک ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے اور صحابہ بھی موجود تھے۔ صحابہ نے پوچھا اس آیت سے کیا مراد ہے، کون لوگ مراد ہے؟ وآخرین لما یلحقوا بہم، جو ابھی تک نہیں ملے وہ کون مراد ہے؟ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مجلس میں موجود تھے۔ آپ نے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر ارشاد فرمایا کہ اگر دین اسلام ثریا ستارے کی بلندی تک بھی پہنچ جائے، مانا دنیا سے ناپید بھی ہو جائے نا، تو تب بھی اس آدمی کے خاندان کے کچھ لوگ آئیں گے اور دین اسلام کو وہ زندہ کریں گے۔ سمجھ میں آئی بات؟ اس کے خاندان، سلمان فارسی کے خاندان کے۔ تو آپ نے یہ پیشن گوئی فرمائی تھی، یہ عجم کے لیے پیشن گوئی ہے، بہت بڑی پیشن گوئی ہے، اور بہت سارے محدثین نے لکھا کہ اس سے مراد امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ عجمی تھے، فارس سے تھے۔ تو یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو اٹھایا اور اللہ پاک نے ان سے وہ دین کا کام لیا اور دین کی نشر و اشاعت جو اللہ پاک نے ان کے ذریعے سے کی ہے اور آج بھی دنیا جانتی ہے۔
وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور اللہ پاک غلبے والا اور حکمت والا ہے۔ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ، یہ بعثت، یہ رسالت، یہ اللہ کا فضل ہے۔ عمومی رسالت، عمومی بعثت، محمد رسول اللہ کو عالمی رسول بنایا، یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہتا ہے ادا کرتا ہے۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ بڑے فضل والا ہے۔ مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها کمثل الحمار يحمل اسفارا۔ اب ایک مثال ذکر کی گئی ہے، مثل الذین حملوا التوراۃ۔ اب آ گئی بات یہودیوں کی بداعمالیوں کی، کہ اب بھائی آپ کے لیے رسول، ادھر میری طرف دیکھو، رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رسول بنا کر بھیجے، اور ان کی بعثت اور رسالت کا مقصد دین اسلام کا غلبہ ہے، اور ان کو اللہ پاک نے 4 فرائض منصبی عطا فرمائے ہیں۔ ان 4 فرائض کے ذریعے سے کیا کریں گے؟ امت میں محنت کریں گے اور دین اسلام کے لیے ایک جماعت کو تیار کریں گے۔ تو اب تم سمجھ لینا کہ یہودیوں کو بھی جیسے تمہیں ہم نے قرآن دیا اور نبی دیا، اسی طرح سے یہودیوں کو بھی ہم نے کتاب دی تھی اور انہیں بھی ہم نے نبی دیا تھا، انہیں بھی کتاب کا مکلف بنایا تھا، لیکن انہوں نے کتاب کی پاسداری نہ کی اور وہ ذلیل و خوار ہوئے۔ تو تم نے اگر اپنی کتاب کو چھوڑ دیا تو تم بھی کیا ہو جاؤ گے؟ ذلیل و خوار ہو جاؤ گے۔ سمجھے بھائی؟ مثل الذین حملوا التوراۃ، مثال ان لوگوں کی جن کو تورات کا مکلف بنایا گیا۔ حملوا التوراۃ، تورات کا کیا بنایا گیا؟ مکلف بنایا گیا۔ یہود کے علماء مراد ہیں کہ ان کو تورات کا مکلف بنایا گیا، پابند بنایا گیا کہ تورات پر خود بھی عمل کرو اور دوسروں کو بھی عمل کراؤ۔ ثم لم يحملوها، پھر انہوں نے نہ خود عمل کیا نہ دوسروں کو عمل کرایا۔ لم يحملوها، تورات کو انہوں نے نہیں اٹھایا، اس بوجھ گراں کو انہوں نے نہیں اٹھایا۔ تو ایسے لوگوں کی مثال کمثل الحمار، گدھے کی سی مثال ہے۔ يحمل اسفارا، جو کیا کرتا ہے؟ يحمل، جو اٹھا لیتا ہے، اسفارا، بڑا بوجھ، کتابوں کا بوجھ۔ اسفار کتابوں کا بوجھ، ٹھیک ہے، کتابوں کا بوجھ اٹھا لیتا ہے۔ ایک بات کہوں، پریشان تو نہیں ہوں گے نا آپ لوگ؟ کتاب کا بوجھ، قرآن کریم اللہ کا کلام ہے، اللہ کی کتاب ہے۔ میں کوئی اس بات پر اعتراض نہیں کرتا، میری بات کو کسی غلط مفہوم کی طرف نہ لے جائیے گا۔ لوگ جیسے قرآن کریم کی کتابت کرتے ہیں، لکھتے ہیں، اتنا من سونا لگایا گیا جی، اتنا من چاندی لگائی گئی جی۔ وہ پچھلے دنوں آ رہا تھا ایک خاتون نے جناب کڑھائی کر کے لکھا ہے، کچھ سنا تھا آپ لوگوں نے؟ ٹھیک ہے بھائی، ٹھیک ہے، لیکن کیا اس طرح سے لکھنے سے اور ان کو عجائب گھروں میں سجانے سے کیا قرآن کا مقصد پورا ہو جائے گا؟ آپ نے یہ کچھ بھی نہیں کیا بھائی، لیکن اگر آپ نے عمل کر لیا، دوسروں کو اس پر کھڑا کر دیا، تو آپ نے سب کچھ کر دیا۔ یہ کہاں صلاحیتیں لگ رہی ہیں؟ کہاں صلاحیتیں لگ رہی ہیں؟ کہاں آپ کی سوچیں لگ رہی ہیں؟ ایک آدمی اگر اتنے اتنے من سونے سے لکھ رہا ہے تو کہاں پیسہ لگا؟ کیا امت مسلمہ کے لیے کوئی فائدہ اس میں ہے؟ زیادہ سے زیادہ آپ کہو گے ایک عجوبہ ہے، اس کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے؟ زیادہ سے زیادہ آپ کہو گے اس نے بڑی محنت کی، اس نے ہاتھ کی کڑھائی سے قرآن کریم لکھ دیا، بڑی محنت۔ لیکن کیا اس میں امت کے لیے کوئی سبق ہے؟ 10 عورتیں اور تیار ہو جائیں یہی لکھنے کے لیے، بڑا کام کیا ہے۔ ابے 10 عورتیں اس کے لیے تیار ہو جائیں کہ وہ خود بھی عمل کریں اور دوسروں کو بھی عمل کرائیں، اور وہ محلے میں، علاقے میں پھیل جائیں اور دین اسلام کو آگے پہنچائیں اور قرآن لوگوں کو سکھائیں، خواتین کو سکھائیں۔ یہ بڑا کام ہے یا وہ بڑا کام؟ سکھانے والا بڑا کام۔ بات سمجھے؟ اب میں ایک بات اور کہتا ہوں، وہ بھی آپ ذہن رکھیے گا، ذہن نشین کیجیے گا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی بات، بلکہ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنی تفسیر میں اس بات کو نقل فرمایا ہے، ان اکرمکم
عند اللہ اتقاکم. کیا ترجمہ کرتے ہیں؟ تم میں سے سب سے زیادہ بہتر وہی ہے جو کیا ہے؟ تقوی والا ہے. امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اور ترجمہ لکھا اس کا. اکرم کرامت سے ہے. تم میں سب سے بڑی کرامت والا وہ آدمی ہے جو کیا ہو؟ تقوی والا ہو. اب سمجھو، ساری زندگی جس نے 10 سالہ زندگی جس نے کوئی گناہ نہیں کیا، کوئی نافرمانی کا عمل نہیں کیا، ہوا میں تو نہیں اڑا، یہ کوئی کرتب تو نہیں دکھایا بیچارے نے، لیکن 10 سال 20 سال کوئی گناہ اس نے نہیں کیا. اس سے بڑی اور کیا کرامت چاہتے ہو؟ یہ ہے سب سے بڑا صاحب کرامت، جو کیا ہو؟ تقوی دار ہو. تقوی دار ہونا یہ صاحب کرامت ہے. اس لیے کہا جاتا ہے کہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا میں 10 سال آپ کے پاس رہا ہوں، کوئی کرامت نہیں دیکھی ہے، لہذا میں جا رہا ہوں. سمجھو بھائی، اس لیے میں آپ سے مرید نہیں ہونا چاہتا. تو بھائی یا 10 سال میں کوئی خلاف شرع عمل دیکھا ہے؟ نہیں، وہ تو نہیں دیکھا. تو کہا اس سے بڑھ کر کیا کرامت چاہیے تجھے؟ کون سی کرامت چاہیے؟ نہیں سمجھے؟ تو آج کل ہم بھی اس قسم کی چیزیں ڈھونڈتے ہیں. کوئی ناک سے سانس لے کے ذکر کر رہا ہو، کوئی ادھر سے ذکر کر رہا ہو، کوئی کان سے ذکر کر رہا ہو. بھائی اللہ کے بندو، ان چیزوں کو نہ دیکھو، اتباع شریعت دیکھو. بھائی اتباع شریعت دیکھو. شریعت کا اتباع ہے ایک شخص میں، متبع سنت ہے، گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے. وہ ایک بزرگ تھے، تو اس بزرگ کے مریدین دوسرے ایک بزرگ کے پاس گئے، تو ان مریدین نے کہا کہ ہمارے شیخ آپ کے بارے میں کہتے ہیں کہ آپ کو زنا کا خیال آتا ہے. تو انہوں نے ارشاد فرمایا کہ وہ اپنے بزرگ کی کرامت جتلا رہے تھے کہ ہمارے بزرگ کو آپ کے حالات دل کے اور سارے حالات جو ہے نا کرامت سے کشف سے پتہ چلے. تو انہوں نے فرمایا کہ حضرت کو میرا سلام کہہ دینا اور ان سے کہیے گا کہ خیال آتا ہے، زنا کرتا نہیں. بات سمجھے؟ خیال آتا ہے، زنا کرتا نہیں ہے. تو خیال آنا تو انسان کے اختیار میں نہیں ہے. خیال آنا تو آدمی کے اختیار میں نہیں ہے نا. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ تبارک و تعالی انسان کو اتنا ہی مکلف بناتا ہے جو اس کا وسعت اور طاقت ہے. چلتے چلتے خیال آ گیا ہے گناہ کا اور فوری آپ نے خیال ہٹا دیا اور گناہ نہیں کیا، تو اس پر پکڑ ہے نہیں. پھر بات سمجھے بھائی؟ تو اس لیے میرے عزیز دوستو، سمجھنے کی بات ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. اور آج بھی آپ اس موقع کو دیکھ لیجئے نا، 10 محرم کو آپ دیکھ لیجئے کہ یہ سب کچھ کر کے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے اسلام کا حق ادا کر لیا. 12 ربیع الاول آتا ہے، سب کچھ کر کے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے عشق نبوی کا حق ادا کر لیا. میرے عزیز دوستو، یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ کچھ بھی نہیں ہے. آج امت خرافات میں ان چیزوں میں زیادہ لگ گئی ہے اور اس کو اسلام سمجھ لیا لوگوں نے. اسلام تو عمل کا نام ہے نا. بات سمجھے نہیں سمجھے؟ اسلام تو عمل کا نام ہے. ایک آدمی نے کتب خانہ کھول لیا، پریس لگا لیا، ارے بڑے اعلیٰ قسم کے خوبصورت اور اعلیٰ قسم کے قرآن کریم وہ چھاپ رہا ہے. ٹھیک ہے، پیسے لے رہا ہے نہیں لے رہا ہے اس سے بحث نہیں ہے، قرآن کی نشر و اشاعت کر رہا ہے. اس سے بڑا کام لوگوں کو قرآن پڑھانا ہے، لوگوں کو قرآن کی تعلیم دینا ہے. اور میں بات عرض کر رہا تھا امام غزالی راضی رحمۃ اللہ علیہ دونوں کی، تو انہوں نے فرمایا کہ سب سے بڑا صاحب کرامت وہ آدمی ہے جو کیا ہو؟ متقی ہو. اور پھر اگلی بات فرمائی، کہا تم لوگ کہتے ہو نا کہ کرامت میں چیز، یہ پتھر ہے میرے ہاتھ میں، اگر یہ پتھر بدل جائے، پتھر سے لوہا بن جائے اور یہ سونا بن جائے تو آپ کہو گے کہ یہ کیا ہے؟ کرامت ہو گئی. اس لیے کہ چیز کی حقیقت کیا ہو گئی؟ بدل گئی نا. ایک چیز کچھ تھی اور کچھ بن گئی تو یہ کرامت ہو گئی، آپ کہو گے کرامت ہے. تو کہا کہ جس شخص کے ذریعے سے اللہ نے مردہ اور پتھر دل کو زندہ کیا اور اس نے توبہ کی یا وہ مسلمان ہو گیا، تو کیا یہ کچھ نہیں بدلا ہوا نظر آیا آپ کو؟ نہیں سمجھے؟ یہ کچھ نہیں بدلا. وہ پتھر تھا نا، وہ پتھر دل، وہ بنجر زمین قابل کاشت بنا دی اس نے اور اس میں اللہ کا ڈر اور خوف پیدا کر دیا. تو کہا یہ کوئی کرامت نہیں ہے؟ اس کو بھی کرامت کہنا چاہیے نا. تو
اس طرح سے جو دنیا میں کام کر رہے ہیں، اہل حق جو کام کر رہے ہیں، اور ان کے کاموں سے مثبت انداز سے جو انقلاب برپا ہوتا ہے، معاشرے کے اندر انقلاب برپا ہوتا ہے، اس انقلاب کو بھی تسلیم کرنا چاہیے اور اس کو بھی ماننا چاہیے، اور وہ بھی یقیناً بڑی کرامت ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ یہ ہے بات۔ تو بات یہ چل رہی تھی کہ یہود کو کہا کہ انہوں نے کیا کر دیا، مثل الذین حملوا التوراۃ، جن کو تورات کا مکلف بنایا گیا کہ اس پر عمل کرو اور دوسروں کو عمل کراؤ، ثم لم یحملوها، لیکن انہوں نے نہ خود عمل کیا نہ دوسروں کو کرایا، کمثل الحمار، ان کی مثال گدھے کی سی ہے جس کے اوپر بوجھ لاد دیا جائے۔ بھائی ہم نے کیا کر دیا، اور ایک کتب خانے سے ہم نے قرآن کریم چھپوائے اور گدھے صاحب کے اوپر ہم لاد کر لے آئے، تو اس سے گدھے کو کوئی فائدہ ملے گا؟ گدھا عالم بن جائے گا، حافظ بن جائے گا؟ اب نہیں بھائی۔ تو یہی مثال ان یہودیوں کی ہے، کہا تورات کو سینے سے لگایا، اس کے ذریعے سے دبا کے کھایا پیا، لیکن عمل نہ خود کیا نہ دوسروں کو کرایا۔ یہ ایسے ہی ہیں جیسے کہ گدھے پر کتابیں لاد دی جائے۔ اور یاد رکھیے گا، علماء نے لکھا ہے کہ گدھے کے ساتھ تشبیہ دی ہے عالم کو۔ کس کو؟ یہ یہودی علماء کو گدھے کے ساتھ تشبیہ دی ہے، یہودی علماء کو۔ اور آج اس امت کے علماء کے لیے بھی بڑا المیہ اور سبق ہے کہ جب ان کے علماء کو تشبیہ گدھے کے ساتھ دی گئی ہے تو اس امت کے علماء کو بھی گدھے کے ساتھ تشبیہ دی جائے گی۔ کب؟ جب یہ دو چیزیں اس کی زندگی سے نکل جائیں، از خود عمل نکل جائے اور دوسروں کو عمل پر لانا نکل جائے، اس لیے کہ یہ دو اس کے فرائض منصبی۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کا امتی ہونے کی حیثیت سے از خود عمل کرنا ضروری ہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کا وارث ہونے کی حیثیت سے دوسروں کو عمل کرانا ضروری ہے۔ محنت کریں۔ تو گدھے کے ساتھ کیوں تشبیہ دی ہے؟ حالانکہ اور بھی تو برے برے جانور ہیں، خنزیر اور کتے کے ساتھ تشبیہ سمجھتے ہو نا، گدھے کی طرح، یہ تشبیہ کہلاتی ہے۔ گدھے کے ساتھ اس لیے کہ گدھا بے حس جانور ہے، جس کو اپنی ذمہ داری کا احساس نہیں ہے، جس کو اپنے بارے میں کچھ احساس نہیں ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ ایک آدمی روزانہ گدھے پر 1 من بوجھ لادتا ہے، اور آج اگر آپ نے اس پر بوجھ لاد دیا 1 من سے 10 کلو اوپر، اس کو کچھ فرق نہیں پڑتا، اس کی صحت پر کوئی اثر نہیں، بے حس ہے۔ اگلے دن اور زیادہ ڈال دیا، وہ پھر کوشش کرے گا چلنے کی، بگڑے گا نہیں۔ لیکن گھوڑا ہے، گھوڑے پر آپ بوجھ لادتے ہو جتنا، آج اگر آپ نے زیادہ بوجھ لادا ہے تو وہ محسوس کرے گا، اس کے اندر حس ہے، وہ لات مارے گا، وہ بگڑے گا کہ میرے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، میرے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے۔ اور وہ کام جو اس کے اختیار کا نہیں ہے، وہ کام اگر آپ اس سے لو گے تو وہ بگڑے گا، یہ کام میرا تو ہے نہیں، ذمہ داری میری نہیں۔ لیکن گدھے کو تم ہل کے نیچے باندھ دو، گدھے کو سامان کے نیچے رکھ دو، گدھے کو جناب راہٹ پر لگا دو، گدھے کو جناب باغ کی سینچائی پر لگا دو، کہیں بھی لگا دو، اس کو کوئی ٹینشن نہیں۔ کیوں؟ بے حس۔ تو اس ظالم عالم دین کو بھی شیطان کہیں بھی لے جائے، ادھر فضول پر لگا دے، وہاں لگا دے، وہاں لگا دے، وہاں لگا دے، لغو میں لگا دے، بےہودہ کام میں لگا دے، گناہ میں لگا دے، اس کو حس باقی نہ رہے تو اس کی مثال پھر گدھے کی سی، اس کی مثال بھی پھر گدھے کی سی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ، بڑی بدترین مثال ہے لوگوں کی جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا، اس سے مراد تورات کے احکام کو جھٹلایا۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور ایسے لوگ ظالم ہیں۔ وضع الشیء فی غیر محلہ، ہوا کہ نہیں ہوا؟ وضع الشیء فی غیر محلہ، چیز کو اپنی جگہ سے ہٹا کر دوسری جگہ پر استعمال کرنا۔ عالم کا کام یہ تھا، اس کام کو چھوڑ کر کوئی اور کام کر رہا ہے، اس کو یہاں صلاحیت کھپانی تھی، اپنی صلاحیت کہیں اور کھپا رہا ہے، تو یہ کیا ہے؟ ظلم ہے کہ نہیں ہے؟ اس لیے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ لکھا ہے، جو عالم دین کہیں روڈ پر کھڑے ہو کر پانی پلا رہا ہے لوگوں کو، میں سمجھتا ہوں کہ گناہ کر رہا ہے، اس کا منصب یہ نہیں۔ یہ کام کسی اور کو دے سکتا ہے، اس کا منصب یہ ہے، وہ اتنی دیر میں لوگوں کو قرآن پڑھا سکتا تھا، وہ اتنی دیر میں لوگوں کو دین سکھا سکتا تھا، یہ کام تو کوئی اور بھی کر سکتا ہے۔ بات سمجھے بھائی؟ اس لیے جن کے گھروں میں بچے جوان عالم بنے ہیں،
ان کو پیار سے محبت سے کام پر لگاؤ، ان کو کام پر لگاؤ۔ آپ مسجد نہ دیکھو کہ مسجد ملے گی تو کام ہوگا، ہاں سمجھے بھائی، کام پر لگاؤ، کہیں بھی کام پر لگ جائیں گے۔ یہ بھی مسجد تو نہیں ہے، کام تو ہو رہا ہے نا۔ کتنے لوگوں کی زندگیاں نہیں بدلی اس مجلس سے، کام تو ہو رہا ہے۔ ضروری تھوڑی ہے کہ بہت بڑا لاکھوں کا مجمع ہوگا تو پھر ہی کام ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تو 2 آدمیوں سے کام شروع کیا۔ ابتدائی محنت تو اسی طرح سے ہوتی ہے، کرو محنت، ہم محنت کے مکلف ہیں بھائی، نتیجہ آئے نہ آئے اللہ دے گا، ہم محنت کے مکلف ہیں۔ صحیح رخ پر آپ محنت کرو، اللہ نتیجہ دے گا۔ اللہ اکبر۔ قل یا ایھا الذین ھادوا ان زعمتم، کہہ دیجئے اے وہ لوگو جو یہودی ہوئے ہو، ان زعمتم انکم اولیاء للہ، اگر تمہارا یہ خیال ہے انکم اولیاء کہ تم اللہ کے دوست ہو، بس تم اللہ کے مقرب ہو، خاص الخاص تم ہی ہو، من دون الناس، نہ کہ کوئی اور لوگ، فتمنوا الموت، تو موت کی تمنا کر کے دکھاؤ نا۔ اللہ کے دوست ہو تو موت کی تمنا کرو تاکہ اللہ کے پاس پہنچنا ہے نا، تمنا کرو ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو کہ ہم اللہ کے محبوب ہیں تو موت کی تمنا کرو۔ فرمایا ولا یتمنونہ ابدا بما قدمت ایدیہم، کبھی بھی تمنا نہیں کریں گے بما قدمت ایدیہم، بس سبب اس کے کہ انہوں نے اعمال جو آگے گناہ بھیجے ہوئے ہیں وہ تمنا نہیں کریں گے۔ واللہ علیم بالظالمین، اللہ ایسے ظالموں کو جانتا ہے۔ قل کہہ دیجئے ان الموت الذی، بے شک وہ موت، الذی تفرون منہ، جس موت سے تم بھاگنا چاہتے ہو، ہائے ہائے ہائے، جس موت سے تم بھاگنا چاہتے ہو، جب اس کا وقت مقرر ہوگا فإنہ ملاقیکم، وہ تمہیں مل کر رہے گی، وہ تم سے ملاقات کرے گی، موت تم سے ملاقات کرے گی۔ الموت لیس منہ الفوت، موت وہ ہے جس سے بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں، کوئی جگہ نہیں۔ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، بلند و بالا مضبوط قلعے بھی بنا لو، وہاں پر بھی موت نے آنا ہے۔ بات سمجھے بھائی، بلڈ پروف گاڑیاں بنا لو، بلڈ اور بم پروف بھی گاڑیاں بنا لو، لیکن اسرائیل پروف نہیں بن سکتی، نہیں سمجھے، وہ نہیں بن سکتی۔ تو جب وقت مقرر ہوگا تو ملک الموت نے پہنچنا ہے، تم جہاں پر بھی ہوں گے۔ قل ان الموت الذی، کہہ دیجئے بے شک وہ موت، الذی تفرون منہ، جس سے تم بھاگتے ہو، فإنہ ملاقیکم، وہ تمہیں مل کر رہے گی، ثم تردون الی عالم الغیب، اور پھر تم پیش کیے جاؤ گے اس پروردگار کے پاس جو ظاہر کو بھی جانتا ہے اور باطن کو، غیب کو بھی جانتا ہے، ظاہر کو بھی۔ تمہارے اعمال اس کے سامنے سارے کے سارے ظاہر ہے، مخفی کچھ بھی نہیں ہے۔ فینبئکم، اور تمہیں اطلاع دے گا، بما کنتم تعملون، جو تم کرو گے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، یہود کو ہفتے کا دن دیا گیا، سبت، یوم السبت، ایک دن انہوں نے خود متعین کیا تھا اپنے لیے کہ ہم اس دن میں عبادت کریں گے۔ نصارہ نے اتوار کا دن اپنے لیے متعین کیا تھا کہ ہم اس کی عبادت کریں گے، لیکن وہ دونوں کے دونوں طبقے اپنے دنوں کی عظمت کو، احترام کو برقرار نہ رکھ سکے۔ ایمان والوں کو کہا کہ تمہارے لیے اللہ نے جمعے کا دن مقرر کیا ہے، یہ تمہارے لیے یوم الاجتماع ہے۔ کیا ہے؟ یوم الاجتماع۔ اس کو یوم الجمعہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آباء و اجداد میں ایک آتے ہیں لوئی بن غالب، انہوں نے اس کا نام یوم الجمعہ رکھا تھا، وہاں سے چلا آ رہا تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش سے 500 سال پہلے سے گویا کہ اس کو یوم الجمعہ کہا جاتا ہے، اور تاریخ جو ہے نا اسی شخص سے، لوئی بن غالب، انہی سے تاریخ شروع ہوتی ہے عرب کی، اور آپ علیہ السلام کے اجداد میں ان کا بڑا کردار تھا۔ اور ایک عجیب بات بتاؤں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اجداد میں آپ کا جو نسب آپ اٹھا کے دیکھیں گے نا، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر، یہ جتنے بھی حضرات ہیں نا، سب کے سب آپ کے نسب میں جتنے بھی لوگ ہیں وہ اپنے وقت کے بڑے لوگ تھے، نہیں سمجھے، نامی گرامی لوگ تھے، ہر ایک، آپ کے والد، آپ کے دادا، آپ کے پردادا، ان کے دادا، ان کے دادا، ان کے دادا، سب کے سب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا جو نسب ہے وہ سب کے سب کیا تھے؟ وقت کے بڑے لوگ تھے۔
ان کو قیادت حاصل تھی دنیاوی اعتبار سے، جو بھی اس وقت کا دین تھا یا جو بھی رسم و رواج ان کے تھے، ان میں ایک نمایاں حیثیت کے لوگ تھے۔ اللہ اکبر۔ تو اے ایمان والو اذا تو ایمان والوں کو جمعے کا دن یوم الاجتماع دیا گیا کہ اس میں تم سب جمع ہو جاؤ۔ ہاں، یہود و نصارہ کے لیے یہ تھا کہ پورا کا پورا دن تم نے عبادت میں صرف کرنا ہے اور باقی کوئی کام نہیں کرنا۔ یہاں اسلام نے ہمیں تھوڑا سا وقت روکا ہے، بس جب جمعے کی اذان ہو جائے تو اپنے کاموں کو چھوڑ دو۔ اس وقت بھی ہم چھوڑنے کو تیار نہیں ہیں۔ جمعے والے دن فجر سے لے کر 11 بجے تک ہم سوتے ہیں اور ہم جمعے کے وقت میں جا کے دکان کھولتے ہیں، ٹھیک ہے جی، اور پھر جمعے کے وقت میں دکان کھولتے ہیں اور پھر آخر میں جا کے پہنچتے ہیں اور آخری رکعت میں، اور یوں سمجھو کہ بس جی جمعہ پڑھنا ہے نا، نماز جماعت تو مل گئی ہے، جماعت مل گئی ہے میرے عزیز، خطبہ نہیں ملا تو آپ کا جمعہ نہیں ہوا۔ ممبر پر جب امام بیٹھ جاتا ہے خطبے کے لیے، عربی کے خطبے کے لیے، اور مؤذن اذان کے لیے تیار ہو جاتا ہے تو ملائکہ رجسٹر بند کر دیتے ہیں۔ اب اس کے بعد آنے والے کے لیے جمعے کی حاضری نہیں لکھی جائے گی، ظہر کی حاضری لکھی جائے گی۔ اس لیے سوچنا چاہیے، گھروں کے اندر خواتین کو بھی چاہیے کہ اپنے مردوں کو باہر نکالا کرو جمعے والے دن۔ ہاں، سویرے کام پر جائیں، لگاؤ کام، اور لیکن اصل حکم یہ ہے کہ جمعے سے پہلے آپ تیاری کرو جمعے کی، اور جمعے کے بعد پھر آپ اپنے کام کو کھولو۔ دیکھو قرآن کی آیت کیا بتا رہی ہے۔ لیکن اگر تم نے پہلے کام جاری کیا، لِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ، جب اذان دے دی جائے، لِلصَّلَاةِ أي لِلصَّلَاةِ الْجُمْعَةِ، جمعے کی نماز کے لیے، مِن یوم الجمعہ، جمعے کے دن، فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، تو جلدی دوڑ پڑو اللہ کے ذکر کی طرف۔ اس ذکر سے دو چیزیں مراد ہیں۔ اس ذکر سے کیا مراد ہے؟ دو چیزیں، نمبر 1 خطبہ، نمبر 2 نماز جمعہ۔ تو گویا کہ خطبہ بھی حاصل کرنا ہے آپ نے اور نماز جمعہ بھی آپ نے حاصل کرنی ہے، دونوں کو آپ نے پانا ہے، خطبہ از اول تا آخر آپ نے پانا ہے۔ لہٰذا پہلی اذان ہو جائے تو اپنے کاروبار کو چھوڑ دو۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے پہلے ایک ہی اذان ہوا کرتی تھی جمعے میں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب آبادیاں پھیل گئیں اور مسجد نبوی سے ہونے والی اذان کی آواز بازار تک نہیں پہنچتی تھی، تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مینارے کے اوپر کھڑا کروا کر پہلی اذان دلوائی، اور پہلی اذان دلوائی اور سب تک آواز اس کی پہنچی۔ یہ صحابہ کی موجودگی میں اجماع ہوا پہلی اذان پر۔ لہٰذا اب پہلی اذان جب جمعے کی ہو جائے تو اس اذان کے بعد کاروبار کرنا اور ہر وہ عمل جو جمعے کی طرف آنے کے لیے رکاوٹ بن رہا ہو اس کا کرنا جائز نہیں ہے، چاہے گھر میں بیٹھا ہوا ہے تب بھی جائز نہیں ہے اس کے لیے۔ فوری جمعے کی اذان کے لیے، نماز کے لیے نکلنا چاہیے اس کو۔ جس مسجد میں نماز پڑھتا ہے وہاں اذان ہو گئی ہو تو اس کو جناب فوری اس مسجد کی طرف متوجہ ہو جانا چاہیے۔ وَذَرُوا الْبَيْعَ، اور چھوڑ دو البیع، خرید فروخت کو چھوڑ دو، خرید فروخت کو چھوڑ دو، یعنی وہ تمام کے تمام معاملات جو انسان کو جمعے کی طرف آنے سے روکتے ہیں سب کو چھوڑ دو۔ ذالکم خیر لکم، یہ جمعے کی طرف آنا اور خرید فروخت کو ترک کرنا تمہارے لیے بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم سمجھو تو۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، جب نماز جمعے کی ادا ہو چکے، فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، اب زمین میں پھیل جاؤ، اب اجازت ہے۔ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، اب اللہ کا فضل یعنی روزی تلاش کرو، اس لیے کہ نماز جمعہ کی وجہ سے برکتیں نازل ہوئی ہیں، رحمتیں نازل ہوئی ہیں، اب تمہارے کاروبار میں برکت ہوگی نماز جمعہ کے بعد۔ یہاں ہاف ڈے ہوتا ہے، ہاف ڈے کا مطلب نماز جمعہ کے بعد ہم بند کر دیں گے اور نماز جمعہ سے ہم پہلے کھول دیں گے، سمجھے بھائی؟ ہم تو الٹا ہی چلتے ہیں، نماز ہاف ڈے کرو نا تو نماز جمعہ سے پہلے بند رکھو، نماز جمعہ کے بعد کھولو، بعد میں کھولنے کا حکم ہے بھائی، بعد میں باعث یہ تجارت باعث برکت ہوگی۔ تو فرمایا کہ وابتغوا من فضل اللہ، اب اللہ کا فضل تلاش کرو، اللہ کے فضل سے مراد روزی ہے۔ واذکروا اللہ کثیرا، لیکن خوب اللہ کو یاد کرتے رہنا اس زمانے میں بھی۔ یہاں دو معنی ہیں، واذکروا اللہ کثیرا، کثرت سے اللہ کو یاد کرنا، مراد یہ ہے کہ اب جمعے کے بعد قریب میں عصر کا وقت آئے گا، کہیں عصر کو نہ بھول جانا، یہ ہے واذکروا اللہ کثیرا، کثرت سے اللہ کو یاد کرنا۔ نمبر 2، کاروبار میں اللہ کو یاد کرتے رہنا، ہیری پھیری نہیں کرنا، ناپ تول میں کمی بیشی نہ کرنا، ڈنڈی نہ مارنا۔ واذکروا اللہ کثیرا، کثرت سے اللہ کو یاد رکھنا۔ اگر اللہ تمہیں یاد رہا تو تمہیں پتہ ہوگا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، کیمرے لگائے ہوئے ہیں، ملازم کو تو تم دیکھ رہے ہو لیکن تم سمجھو کہ اللہ مجھے بھی تو دیکھ رہا ہے۔ لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ کامیابی کو ذکر پر رکھا ہے اور کامیابی کو
جمعے کی نماز کے بعد روزی تلاش کرنے پر رکھا ہے تاکہ تمہیں تجارت میں کامیابی حاصل ہو. یہ ہے راستہ. لوگ آتے ہیں ملصب تجارت میں برکت کا کوئی راستہ، برکت کا کوئی وظیفہ، ارے عمل جو قرآن بتاتا ہے اس عمل پر آؤ. وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا، اور ایسا ہو وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً، جب دیکھا انہوں نے ایک تجارت کو، أَوْ لَهْوًا یا کسی تماشے کو، انفَضُّوا إِلَيْهَا اور اس کی طرف بھاگ کے نکل گئے، وَتَرَكُوكَ قَائِمًا اور آپ کو چھوڑ دیا ممبر پر. قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ، کہہ دیجئے جو اللہ کے پاس ہے وہ زیادہ بہتر ہے لہو کھیل سے اور تجارت سے زیادہ بہتر ہے. واللہ خیر الرازقین، اللہ بہترین رزق دینے والا ہے. یہ قصہ یہ ہوا کہ آپ علیہ السلام خطبہ ارشاد فرما رہے تھے جمعے کا، اور گرانی تھی اور رزق کی تنگی تھی، تو اچانک ایک قافلہ آیا. اسی وقت میں مدینہ میں ایک قافلہ آ گیا، تجارتی قافلہ کوئی آیا. اس نے آ کے کوئی سامان کا آواز لگائی. جناب جس طرح سے بولی لگاتے ہیں لوگ، آواز لگاتے ہیں، باہر سے بیچنے والا آتا ہے تو وہ جناب آواز لگاتا ہے. تو اس نے آواز لگائی تو کچھ لوگ خطبہ چھوڑ کر پیچھے چل پڑے اس آواز کے پیچھے، چونکہ ابھی تک خطبے کے آداب نہیں نازل ہوئے تھے، احکام نہیں نازل ہوئے تھے کہ کیا آداب ہیں. اور یہ شریعت کے احکام اسی طرح سے نازل ہوئے کہ کسی سے کوئی غلطی ہوئی حکم نازل آ گیا، کسی نے کوئی غلطی کر دی حکم آ گیا. تو اسی طرح سے یہ غلطی ہونی تھی تاکہ کیا ہو، حکم نازل ہو جائے. تو آج غلطی ہو گئی، کچھ لوگ جو ہے چھوڑ کے چلے گئے. آپ علیہ السلام خطبے میں ہی کھڑے ہیں اور یہ باہر نکل کے دیکھنے کے لیے کون آیا ہے، کیا بیچ رہا ہے. اس پر یہ آیت نازل ہوئی. یہ کیا بات ہوئی بھائی، جب نبی خطبہ دے رہے ہو تو تم نبی کو چھوڑ کے چلے جاؤ گے؟ اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے اس وقت تمہیں مل رہا ہے، اس خطبے کو سنتے ہوئے جو تمہیں مل رہا ہے اور مسجد میں بیٹھتے ہوئے تمہیں جو مل رہا ہے، یہ خیرن، یہ بہتر ہے لہو فضول کاموں سے اور تجارت سے زیادہ بہتر ہے. واللہ خیر الرازقین، اللہ بہترین رزق دینے والا ہے. اللہ کے پاس آؤ نا، باہر کہاں جا رہے ہو؟ نہیں سمجھے بات؟ باہر کہاں جا رہے ہو؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر. ایک شخص اللہ والا تھا، تو رات کو ایک علاقے کے اندر بادشاہ کی پولیس گشت کر رہی تھی اور انہوں نے 4 چور پکڑ لیے. 4 چور پکڑ کر بادشاہ کو جا کے اطلاع کر دی کہ ہم نے 4 ڈکیت پکڑے. وہ ڈکیت پکڑ کے انہوں نے بند کر دیے. چپکے سے ایک نکل گیا تو 4 کا عدد بادشاہ کو انہوں نے بتا دیا. تو اب جب نکل گیا ایک تو انہوں نے کہا اب ہماری خیر نہیں ہے. سو بادشاہ کہے گا چوتھا کہاں گیا؟ اور اگر کہا کہ وہ بھاگ گیا تو بادشاہ ہمیں نہیں چھوڑے گا، سزا دے گا کہ تم کیسے چوکیدار تھے. چنانچہ وہ باہر نکلے اور ایک سادہ سیدھا آدمی، کوئی لوہار تھا، وہ کہیں جا رہا تھا، اس کو پکڑ کے لے آئے اور پکڑ کے پیش کر دیا. یہ 4 آدمی، کیا کوئی صفائی دے؟ اب خیر وہ بند کر دیا ان 4. تو ایک دن گزرا، 2 دن گزرے، 3 دن گزرے. اب اس نے سوچا یا اللہ کوئی چارہ کار تیرے سوا تو نہیں ہے، میں ہوں تو بے گناہ، لیکن میں کس کے سامنے فریاد کروں کہ میں بے گناہ ہوں؟ بادشاہ نے اپنے سامنے بلایا نہیں اور یہ تو سنتے نہیں. تو اس نے مصلی بچھایا اور اللہ سے مانگنے لگا. اللہ سے مانگ رہا ہے، گڑ گڑا رہا ہے. کئی دن گڑ گڑاتا رہا. ایک دن رات کو بادشاہ خواب میں آیا کہ کوئی 4 لوگ آئے اور اس کی چارپائی کو لے کر 4 پایوں سے نا خوب جھنجھوڑا. ایک دم سے بادشاہ اٹھا تو ایسے ہی خواب ہوگا، دوبارہ سو گیا. پھر وہی 4 لوگ، پھر انہوں نے جناب اس کو جھنجھوڑا، پھر سو گیا. 3-4 مرتبہ ایسا ہوا تو بادشاہ سمجھ گیا کہ ضرور کوئی ظلم ہو رہا ہے. تو جیلر کو بلوایا، اس سے پوچھا کہ بھائی کیا صورتحال ہے، کوئی جیل میں کوئی بے گناہ قیدی تو نہیں ہے؟ کہا نہیں. کہا قیدی کیا کر رہے ہیں؟ سو رہے ہیں سارے؟ ہاں. ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے. اچھا. وہ روزانہ رات کو روتا ہے، وہ چیختا ہے اور وہ بہت روتا ہے کہ وہ مجھے بھی رلا دیتا ہے. اچھا، اس کو بلاؤ. وہ رات ہی رات اس کو بلایا اور اس سے پوچھا ہاں بھائی کیا معاملہ ہے؟ اس نے کہا سرکار مسئلہ یہ ہے میں بے گناہ ہوں اور مجھے یہاں آ کے پتہ چلا کہ ان کا ایک چور بھاگ گیا تھا، اس کی جگہ پر انہوں نے مجھے پکڑ لیا.
تو بادشاہ نے اسے انعام دیا اور کہا چلو ٹھیک ہے تم جاؤ آزاد، اور کہا کہ جناب ہاں آزاد ہو، ٹھیک ہے جی قبول ہے، انعام دیا یہ بھی لے لو، ٹھیک ہے جی یہ بھی، کہا آئندہ جب کام پیش آئے تو میرے پاس آنا، ٹھیک ہے، کہا نہیں یہ کام قبول نہیں ہے، یہ کام قبول نہیں ہے، کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ میرے پاس تو وہ ذات ہے جس نے اس وقت تجھے اٹھوایا اور مجھے تو نے بلایا ہے، جب اتنی بڑی ذات میرے پاس موجود ہے تو تیرے پاس آنے کی ضرورت ہی کیا ہے، ضرورت ہی کیا ہے تیرے پاس، سمجھے بھائی؟ تو یہ ہے بات، اللہ کی ذات عالی پر توکل ہو کہ رزاق میرا وہ ہے تو مجھے کہیں اور جانے کی ضرورت کیا ہے بھائی، میرا پیارا رب میرے ساتھ ہے تو مجھے کہیں اور جانے کی ضرورت کیا ہے۔ اللہ کرے یہ یقین پیدا ہو جائے، خیر الرازقین اللہ ہے، خیر الرازقین دکان نہیں ہے، خیر الرازقین آپ کے اسباب، آپ کی نوکری نہیں ہے، خیر الرازقین آپ کا باس نہیں ہے کہ اپنی عزت کو مجروح کرو اور اپنی جناب فرض نماز کی بھی تمہیں اجازت نہ ملے لیکن جی تنخواہ اچھی ہے نا تو کیا کریں وہیں لگے ہوئے ہو تم۔ خیر الرازقین اللہ ہے، یہ تمہیں سمجھنا چاہیے، بہتر روزی اللہ ہی دینے والا ہے۔ تو یہ واقعہ میں نے اس لیے آپ کو سنایا ہے کہ جس کو اللہ پر توکل اور بھروسہ ہوتا ہے نا، اللہ پاک اس کے لیے اسباب پیدا کرتا ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو آدمی گناہوں سے بچتا ہے اور تقوی اختیار کرتا ہے اللہ پاک اس کے لیے راستے نکالتا ہے، راستے اس کے لیے نکلتے ہیں۔ آگے صورتیں آئیں گی جن میں یہ مضمون ذکر ہے، تو اس لیے اپنے گھروں میں بھی نوجوانوں کو بھی جو بے روزگار ہیں، اپنے جوان بچے بے روزگار ہیں، انہیں اللہ کی قدرت سمجھاؤ، اللہ کا رزاق ہونا سمجھاؤ، اللہ پاک سے ان کو تعلق قائم کرواؤ تاکہ اللہ سے مانگنا سیکھیں بھائی، اللہ سے مانگنا سکھاؤ ان کو۔ اللہ اکبر۔ سورہ یوسف کی تفسیر رات کو ہمارے ہاں چل رہی تھی اور الحمدللہ اللہ کا شکر ہے اس میں بہت زیادہ فائدہ ہوا جوانوں کو کہ یوسف علیہ السلام کی زندگی بڑی ہی عجب زندگی ہے، بڑی ہی عجیب ترین زندگی ہے کہ کنویں کے اندر بھی چلے گئے اور بک بھی گئے مصر میں جا کر، اس کے باوجود بھی اللہ سے تعلق نہیں ٹوٹا کسی موقع پر، مانگنا اللہ سے، اور 7 سال کا زمانہ جیل میں گزار دیا، بے گناہ جیل میں گزار دیا، کبھی اللہ پر گلہ نہیں کیا ہے، اور یہ سمجھے کہ اللہ پاک کے ہر عمل میں میرے لیے بہتری ہے، اللہ کی طرف سے فیصلہ ہے، اللہ کی تقدیر پر میں راضی ہوں۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ اجمعین۔ اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم واجعل لنا اماما ونورا وہدی ورحمہ۔ اللہم ذکرنا مما نسینا وعلمنا مما جہلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل واطراف النهار واجعله لنا حجة یا رب العالمین۔ اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث اصلح لنا شاننا كله ولا تکلنا الى انفسنا طرفة عین۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک ونعوذ بک نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذک ونعوذ بک نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم انت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔